بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ رات 25ویں تاخرات اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک تک بھی پہنچایا اور اس زندگی کو آگے بڑھا کر رمضان کے آخری عشرے تک بھی ہم سانس لے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو نوازنا چاہے ان کو رمضان المبارک عطا کرتا ہے، اور اس میں بھی اگر کوئی بندہ صحت مند ہو جائے اور ساتھ میں اس کے روزے بھی مکمل ہو جائیں، کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہوتا ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو رمضان کو پاتے ہیں حالت بیماری میں اور ان کی سکت کے اندر ایک روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، اور ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو رمضان سے پہلے تندرست رہے لیکن قریب رمضان میں کوئی بیماری نے آ لیا اور ان کے روزے چھوٹ گئے۔ بہت سے اقسام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹنے کے لیے اس طرح کی محفلوں میں جمع فرمانا، خواہ وہ میں ہوں یا آپ، مجھے بولنے کی جو سعادت ملی، آپ کو سننے کی جو سعادت ملی، یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل و احسان ہے، اس کی رحمت اور اس کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم رمضان المبارک کے راتوں کو گزاریں۔ کلمہ سیریز کی حیثیت سے آج کا دن 25واں کلمہ ہے، اور آج کا خصوصی عنوان پورے رمضان المبارک کا بھی خصوصی عنوان ہے، بلکہ زندگی کی خصوصیت کا عنوان ہے۔ وہ عنوان ہے الدعاء۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ دعا کے لیے 2-3 یا 1.5 گھنٹے کی مجلس آخر ویسی کیا چیز ہے؟ تو یاد رکھیے، دعا دراصل عبادت کا مغز ہے، یا ترمذی کی روایت کے مطابق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی عبادت ہی دعا ہے یا دعا ہی عبادت ہے۔
اور ایک جگہ ترمذی ہی کی روایت میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، پوری عبادت کو سمیٹ لیا جائے تو وہ دعا ہے۔ اور لطف کی بات دیکھیں، دعا میں انسان اپنی حاجات مانگتا ہے، ہاں، اپنے پرابلمز اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیئر کرتا ہے، لیکن وہ عین عبادت ہے، اور جب تک مصروف رہے گا وہ عبادت میں رہے گا۔ اور ایک واحد اسلام کی ایسی عبادت ہے جو کسی مکان سے تعلق ہے، نہ کسی وقت سے متعلق ہے، نہ کسی زمانے سے متعلق ہے، نہ کبھی ممنوع ہے، نہ کوئی ممنوع اوقات ہے۔ جب چاہے، جیسے چاہے، جس حالت میں چاہے، انسان کو اجازت ہے کہ دعا کرے۔ گھر ہو، مجلس ہو، کمرہ ہو، اندر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی حیثیت سے ممانعت نہیں۔ اور یہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی پرابلمز کے لیے، اللہ وہاں سے عبادت کا ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی حاجات مانگو اور عبادت شروع ہو گئی۔ اور عبادت میں بھی وہ عبادت جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ تو پہلی چیز سمجھ لینا، جیسا کہ میری عادت کے مطابق میں یہاں پر عمومی طور پر اس رمضان المبارک میں کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں عرض کروں۔ تو دعا کا لفظی معنی، ڈکشنری میننگ، اور یہ نکلا کہاں سے ہے، اس کا جاننا از حد ضروری ہے تاکہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ آج بہت بڑا طبقہ اسی دعا کے معاملے میں خلط مبحث میں پڑ گیا اور گڑبڑ کی، اور شرکیہ اعمال اور افعال پر کیا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ چیز شرک نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دعا کا اصل مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کے بعد آؤں گا متقاضوں پر اور شرائط پر، اور بہت سے وہ چیزیں جو دعا کے لحاظ سے ہمیں کلام اللہ اور احادیث میں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، دعا یدعو دعوتاً ایک مصدر ہے، اور دعا یدعو دعاءً ایک مصدر ہے، یعنی روٹ ورڈ اس کا دعا سے بھی نکلا ہے اور دعوت سے بھی نکلا ہے۔ اور دعوت وہی معنی بمعنی ہم جو اردو میں دعوت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں مخصوص کھانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کنڈے کی دعوت ایک ہی ہمیں معلوم ہے، بقیہ دعوت ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اصل میں دعوت کا معنی ہے بلانا۔ دعوت کا معنی ہے بلانا۔ دعا یدعو کا معنی ہے پکارنا۔ نادا، ینادی کا ٹھیک مطلب ہے دعا یدعو۔ اس کا ٹھیک لفظی معنی کے طور پر سورہ آل عمران میں استعمال ہوا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جیسے ہی حضرت مریم کے حجرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بے موسم کے پھل دیکھے، اور لا کر دینے والے خود کفیل یہی تھے، جب وہ نہیں لا کر دیے تو انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آیا؟ یہ کھانا تو میں نہیں لا کے دیا تھا تمہیں، اور لانے والا میں ایک ہی ہوں، اور یہ بے موسم پورے فلسطین کے اندر نظر نہیں آتا یہ پھل، اور تمہارے پاس موجود ہے، انا لکی ھذا۔ تو انہوں نے جو کہا کہ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا کیا ہے، یہ کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا ہے۔ هو من عند اللہ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو تب اپنے اوپر انہوں نے قیاس کیا، جب بے موسم کا پھل مریم کو دے سکتا ہے اللہ، تو بے موسم کی مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اولاد ہونے کے کنڈیشن میں نہیں ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، لیکن جب بے موسم کے پھل دے سکتا ہے مریم کو، تو مجھے کیوں اولاد نہیں دے گا؟ تو وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے پکار لگائی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو پکارا زکریا نے، کہ اسی جگہ کھڑے کھڑے قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
اے اللہ مجھے ایک اولاد دے، پاک اولاد دے۔ انکا سمیع الدعاء، اب دیکھیے لفظ دعا صیغہ دعا میں آ گئی آیت کے اندر، بے شک تو ہی ہے جو دعاؤں کا سننے والا ہے، تیرے علاوہ کون سا در ہے جہاں پہ جا کے میں سنواؤں؟ کون سی درگاہ ہے جہاں پر جا کے مجھے کیا ہے قبولیت کی تمنا ہو؟ ایک تیرا در ہے اللہ، یہاں میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ایک نیک اولاد دے، ذریۃ طیبۃ۔ تو پہلا معنی ہے دعا کا بلانا، پکارنا، دعا یدعو، اور اسی سے نکلا ہے دعوت، آپ کو بلایا جاتا ہے۔ بغیر بلائے دعوت میں جاتے آپ لوگ؟ نہیں جاتے۔ انسان کو اگر بلا لیا بھی تو کوئی کہتے کہ نہیں بھائی مجھے دعوت نہیں ہے، میں کیسے ہوں، وہ الگ قسم کی کیٹیگری، وہ ہر دعوت میں پہنچتا انہیں کیا، وہ الگ چھوڑ دو۔ لیکن جو معزز ہے وہ کبھی بن بلائے نہیں جاتا۔ ہمارا تو معاملہ اتنا عزیز ہے اور اتنا احترام والا ہے، شاعر کہتا ہے کہ خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے ہم بے بلائے، خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بے بلائے ہم، جب اذان ہوتی ہے تب جاتے ہیں ہم، اللہ کے گھر میں بھی بے بلائے نہیں جاتے ہیں تو تمہارے لیے کہاں سے جائیں گے ہم؟ تو یہ دعوت، بلانا، پکارنا، ندا، اذان بھی ایک کیا ہے؟ دعوت ہے، ندا ہے، پکارنا ہے۔ ابھی یہ پکارنا جب معلوم ہو گیا، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا۔ جب پکارنا کسی انسان کو زندہ سمجھ کے جائز ہے، بازو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے پکارا کہ بھائی تھوڑا کام کر دو، پانی لے کے آ جاؤ، بالکل صحیح چیز ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایسے ہم ہزاروں مرتبہ اپنے نوکروں کو پکارتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی چیز یا ایسے مخلوق کو پکارنا جو آپ کے آگے نہیں ہے، تو یا تو انسان پاگل کہلائے گا یا نہیں تو انسان عقیدے کا بگاڑ کا شکار ہوگا۔ مثلاً آپ کا کوئی غلام تھا یا کوئی نوکر تھا جس کو آپ دن میں 10 مرتبہ اپنے کام کے لیے بلاتے تھے، اور وہ بعد میں چھٹی لے کے چلا گیا، جی رمضان کی چھٹی، ارے آخری عشرہ میں جا رہا ہوں صاحب مجھے چھٹی دو، آپ نے کیا کیا؟ بھیج دیا، پھر صبح سویرے آ کے بیٹھ کے اسے پکارتے ہیں، تو لوگ کیا بولیں گے؟ پاگل تھوڑی ہے، تیرا نوکر ہے ہی نہیں تو کسے پکارتا ہے؟ تو اب اس میں دو ہی مفہوم پیدا ہوں گے، یا تو ایک پاگل پن ہے، ایک یا تو عقیدے کا بگاڑ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ فلاں شخص ہے نا اللہ کی طرح آپ ابھی سنتا ہے، ہم اسے پکارتے۔ اچھا، اللہ کی طرف سننے والا، پہلی چیز یہ سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کی طرح سننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک ہمارا عقیدہ ہے، وہ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی صفت، اللہ کی ذات، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ سے جڑی کوئی چیز کسی مخلوق میں ہے نہیں، جو مخلوق میں ہے وہ خالق میں نہیں ہے۔ پہلا عقیدہ، اللہ زندہ ہے، ہماری طرح نہیں، ہمیں موت آ لیتی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہے، ہماری طرح نہیں۔ اللہ کہتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تم سب پر تھا۔ کیا مطلب؟ ایک انگوٹھا تھا، 4 انگلیاں تھی، آخری میں ناخنا تھے، یہ لکیراں ہی 3 نے، یہاں جوڑ تھا کلائی، اس کے بعد کہنی تھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پاک ہے اس چیز سے۔ اللہ کا ہاتھ تو ہے، لیکن کسی کو پتا نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے کیسے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے قیامت کے دن وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا ملائکہ کے ساتھ، جبکہ ملائکہ صف در صف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا آنا ثابت ہے، کیسے آنا؟ اڑ کے آئے گا، گھوڑے پہ آئے گا، نہیں گاڑی پہ آئے گا، نہیں چل کے آئے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کوئی چیز مشابہت نہیں رکھتی، سوچ بھی نہیں سکتا، سوچنا بھی حرام ہے، آنا ثابت ہے۔ اسی طرح دیکھیے ہر وقت ہر
رمضان کی ہو یا غیر رمضان کی، ہر رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین عرش سے نیچے اتر کے آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ یہ جو دکھتا ہے نا آسمان دنیا جس میں تارے ہیں، صرف یہی ایک آسمان ہے جس میں تارے ہیں، اس کے علاوہ کسی آسمان پہ تارے نہیں ہیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے اس آسمان کو تاروں سے مزین کیا ہے، اس کے علاوہ اوپر کے آسمانوں میں تارے نہیں ہیں۔ تو پہلا آسمان جو ہے وہاں آتا ہے اللہ اور کہتا ہے کہ من یدعونی، کون مجھے پکار رہا ہے، کون سوال کر رہا ہے، میں اس کا سوال پورا کروں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ فجر کے وقت تک اللہ پکارتا رہتا ہے، جو بھی اٹھ کے اس وقت مانگے اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ تو اب عرش الہی سے آسمان دنیا تک پہنچنا کیا ہماری طرح ہے؟ ہم ادھر اب میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو روم میں نہیں ہوں، روم میں جاؤں تو سیٹ پہ نہیں ہوں گا۔ جب اللہ عرش الہی چھوڑ کے آسمان دنیا پہ آتا ہے تو کیا عرش الہی خالی ہو جاتا ہے؟ یا عرش الہی خالی ہوتا ہے تو یہاں پر جب اللہ ہوتا ہے تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں رات ہے؟ ہاں، سائنس کے حساب سے تو رات وہ ہے جو کرۂ ارض میں زمین اور سورج کے گرد پھرنے سے ہوتی ہے۔ یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں دنیا میں رات ہے۔ تو پوری رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہی رات میں پکارتا رہ جائے تو پھر عرش پہ نہیں ہوتا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ گلاس ہے، یہ پانی ہے، یہاں رکھا ہے تو یہاں ہے نہیں ہے، پھر میں اس کو اٹھا کو یہاں رکھ دوں تو یہاں ہے نہیں ہے۔ اسی طرح کا کیا اللہ کا بھی آنا جانا ہے کہ اللہ عرش الہی سے نکلے تو آسمان دنیا پر آ جائے، عرش خالی ہو جائے، یا عرش پر رہے تو آسمان دنیا خالی ہو جائے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم۔ ہمارا آنا جانا اس کی طرح اللہ کا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء سلف نے کنڈیشن اپلائی کی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہا کہ رحمان کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ صاف آیت ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے۔ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ بہتا ہوا سمندر ہے جس کا فاصلہ کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی کرسی ہے، اس کی مسافت کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی مسافت ہے، ایک پائے کی مسافت، ہاں، زمین اور آسمان کی مسافت۔ اور اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے، اس کا فاصلہ کیا ہے؟ اس کی چوڑائی کا فاصلہ بھی زمین آسمان کے برابر ہے، زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور ایک فرشتے کا اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک یا کندھے سے کندھے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ وہ بھی زمین آسمان کے برابر ہے، وہ بھی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس پر عرش ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا فرشتہ ہے وہ، جس کا خالی یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ اس کے کہنی سے لے کر کیا ہے؟ کلائی تک کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ اب یہاں اللہ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کہاں ہے گا؟ تو سب جگہ ہے۔ بعض جگہ بولتے ہیں اللہ میرے دل میں ہے، اتنا بڑا دل کہاں سے آگا کہ اسے؟ یہ سب غلط عقیدے ہیں۔ اللہ نہ ہر جگہ ہے نہ اللہ دل میں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک ہی نہیں دنیا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کرنے والے تو کم از کم یہ کہے کہ اللہ 3 میں بڑھ گیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، ایک عیسیٰ میں بڑھ گیا، ایک ان کی ماں مریم میں بڑھ گیا، ایک جبرائیل میں بڑھ گیا۔ یہ 3 میں سے کوئی ایک اللہ ہے بولے۔
اسے اللہ تبارک و تعالی بولا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، سورہ مریم کے اندر۔ یہ بدبخت لوگ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کائنات اس بات سے لرز کے پھٹنے والی ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا اس بات سے، اتنی عظیم بات ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، کہ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے والے ہیں، کس بات سے؟ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ لوگ رحمان کو اولاد ہے کہتے ہیں۔ خالی رحمان کا ایک ٹکڑا کیا تو یہ ہے، اگر آپ کہیں کہ کائنات پورا رحمان ہی ہے، ستون میں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ کیا ہے، نجس جگہ بھی اللہ ہے، تو اس سے بڑا شرک، عیسائیوں کا شرک کوئی شرک ہی نہیں رہا، جو بعض ہمارے مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں، خاص کر صوفیہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ان میں تو ایسے ایسے بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ معافی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں بولے۔ حلاج منصور جسے پھانسی دی گئی، لیکن یہ لوگ صوفیہ لکھتے ہیں شیخ الاکبر، وہ کون ہے؟ وہ شیخ الاکبر لکھتے ہیں آج بھی کتابوں میں، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں، کن کو؟ حلاج منصور کو۔ ایک ایسا شخص ہے جو پوری زندگی میں ہی اللہ انا الحق کہتا رہا، اور اس کو اس وقت کے بادشاہ نے پھانسی دے دی، 300 ہجری کا واقعہ، لیکن آج بھی ان کے بڑے مانتے ہیں یہ شیخ اکبر تھا۔ اس نے اللہ بالکل بات صحیح کہی تھی، بس عوام کی سمجھ میں نہیں آئی کرتے بات، وہ ہاں ایسی بات بولا کرتے انہیں، عوام کی سمجھ میں انہیں، لیکن برابر دیکھ لے کو تھا کرتے، انہیں بولا سو حق کرتے ہو۔ ایسے بدبخت بولنے والے بہت سے ہیں جنہوں نے کہا کہ کبھی ہم اللہ ہیں، کبھی کہا کہ تم بھی اللہ ہو، کبھی کہا کہ اللہ میں تیرے لیے بھی سجدہ کرتا ہوں، تم میرے لیے سجدہ کرتا ہے، بولے۔ ایسے بھی بہت سے ہیں پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء کہہ رہا ہوں، سو نام بتاؤں تو پریشان ہو جائیں گے، انہوں کیا بولتے، میں اسی وجہ سے کسی سے ذاتی نام نہیں لیتا میں کبھی بھی، عقیدے کے اعتبار سے جو غلط ہے وہ غلط کہتا ہوں، بس ہمیں ان سے کوئی پرخاش نہیں، دشمنی نہیں، جہاں غلط ہے وہاں غلط ہے، تم کروڑوں کچھ دو نہ لو، مجھے غلط بولو یا صحیح بولو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے حقیقت آپ تک پہنچانی ہے، بس اس سلسلے میں ہمارے لیے کوئی اور راہ نہیں ہے۔ لیکن ہیں لوگ ایسے جنہوں نے کیا مسلم امت کے بڑے بڑے علماء کہلائے، انہوں نے یہ عقیدہ یہ سکھا دیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، فی کل مکان، جہاں چاہے اللہ ہے، تم مندر کو بھی جاؤ، مسجد کو بھی جاؤ، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، بولے۔ اسی وجہ سے کیا ہے، آج کل پرانے زمانے کے ہمارے ہسٹوریکل پلیسز اٹھا کے دیکھو، بعضو مندر رہی تو بعضو مسجد رہیں گی، بابری مسجد کئی کو پھوڑے، بعضو مندر تھی بول کر پرابلم شروع ہوا، کئی کو بنا جا کو وہاں دونوں۔ عقیدہ دیوانے کا یہ رہتا تھا کہ مندر میں گیا تو ہی برابری، جو ہے مسجد میں گیا تو ہی برابری بولتا تھا انہیں، اس میں بنتے تھے، جہاں مسجد بنے وہاں مندر ہی بنتے تھے، جہاں قبرستان ہے وہاں بعضو مسجد بنتے تھے، یہاں گیا تو ہی برابر، وہاں گیا تو ہی برابر کر گو، ورنہ عقل مند کوئی رہا تو ایک ہی جگہ مسجد مندر بنی گا کیا، کئی کو بننا بیٹھے بیٹھے۔ عقیدے کی کھوٹ تھی، سب برابر بولتے تھے، تو وہاں جا کو پوچھ، وہاں بھی اللہ ملتا، تو یہاں کو سجدہ کر، یہاں بھی اللہ ملتا بولتے تھے، خود پوچھ لے تو وہ بھی اللہ کہتے تھے۔ ہاں یہی ہے جو حلول کا عقیدہ اختیار کر کے ہندوؤں میں کہاں سر چڑھ کے بولا، وہ شرمگاہ کو بھی کیا ہے خدا بولتے، اس کی بھی پوجا کرتے، لا حول ولا قوت، کتنا کراہت، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی گر سکتا، لیکن شرک میں آتا ہے تو ایسے ہی گرتا ہے۔ توحید ہے جو اس کو اٹھاتی ہے، اگر توحید چھوڑا تو انسان ایسا بے عقل ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو بھی پوچھتا ہے، یہی کرتے ہیں آج۔ ایسے ہی ہمارے بھی بے وقوف ایسے ہیں کہ ننگے بابا کو بھی پوچھتے ہیں، بالکل ننگ دھڑنگ، وہ گئے باوا ہے کہتے، انہیں کھا کو تھو کیا تو تبرک کہتے، وہ لے کو کھا لیتے کہتے، بچہ ہوتا کہتے اس سے، عورتیں کیا ہیں من مانی حیثیت سے جاتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی روشنی ہونے کے باوجود اندھے بنے ہوئے۔ تو
تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی کوئی صفت جڑ جائے پھر وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہے، اس طرح کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اسی طرح نہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے، پھر آنکھوں کی روشنی چاہیے، دو روشنی چاہیے۔ آنکھیں ہی روشنی نہیں ہے، کیا بھی دکھیں گا نہیں، کیا بھی دکھیں گا نہیں۔ روشنی فل ہے، آنکھوں کے اندر کی روشنی نہیں ہے، کیا بھی دکھیں گا نہیں۔ اللہ کو نہ یہ روشنی کی ضرورت نہ وہ روشنی کی ضرورت، سب کچھ دکھیں گا۔ اسی طرح سننے والا سامع، اللہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے سننے میں سب سے پہلی چیز ہمیں آلہ چاہیے، کان کے بغیر ہم سن نہیں سکتے، سماعت کی قوت کے بغیر ہم سن نہیں سکتے۔ نمبر 2، فاصلہ چاہیے، ایک حد تک ایک فاصلہ ہے، اس کے اندر سے آوازی سن سکتے ہیں، اس سے دور چلے گئے تو نہیں سن سکتے تمہیں۔ اب کون بھی دیوانہ بولے گا موبائل سے سن سکتے نا مولوی صاحب بول کو، وہ پاگل پن، وہ موبائل سے جو سن سکتے ہیں وہ سب کو معلوم ہو، ایک نیٹ ورک ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ایک پاگل ایسے ہی بیٹھ کے کیا ہے خطبہ دے رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے، لوگ ہم بولتے اولیاء اللہ سنتے نہیں بول کو، دیکھو یہاں سے افریقہ سے بیٹھ کے انہیں امریکہ کو بات کرتا موبائل میں، وہ سنتے ہیں کی تو اولیاء نہیں سن سکتے کی؟ ارے دیوانے پاگل، یہ اور وہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ انہیں سنتا نیٹ ورک کا، اور وہ ایک جدید آلہ ہے۔ تم کہتے ہو ولی سن سکتا ہے بغیر آلے کے، ہم صرف اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے کہ موبائل میں فون نہیں کرتے، ہمیں کرتے چلتے روز فون، سعودی کو بھی کرتے، امریکہ کو بھی کرتے، سنتا انہیں۔ وہ سننا نہیں ہے، آلے کے بغیر سننا ہے، آلے کے بغیر، فاصلے کے بغیر کان کی ضرورت نہیں، سماعت کی قوت کی ضرورت نہیں۔ سنتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ صرف ایک رب العالمین ہے۔ اچھا اچھا سنتا ہے، نزدیک ہے، سامنے ہے، سب برابر، سب مل کے ایک ہی مرتبہ چیخنے لگو تو کس کی بات سمجھ آئے گی؟ پورے حال میں بیٹھے تھے، قصہ شروع کر لیے، مجھے کیا سمجھ میں آئیں گا؟ ایسا بھی سنتا ہے سمجھنا کسی کو، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اچھا ہم نے ایک زبان معلوم، اردو میں بولے تو سمجھوں گا، یعنی بھائی ذرا کیا ہے دوسرے لینگویج کا تو ذرا انگلش ٹھٹی پھوٹی سیٹ گو بولے تو معلوم، مجھے ذرا معلوم، وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گا، سمجھو نا۔ اب انہوں ملیالم میں، انہوں تمل میں، انہوں کون سے کے اس میں سب شروع کر لیے، سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتا انہیں، باوجود سننے کے سمجھ نہیں سکتا۔ ہر لینگویج کو سن کر سمجھنے والا وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی۔ اب دیکھو اسی حیثیت سے تمہیں اپنے اولیاء کو اٹھا لو، جو لوگ کیا ہیں غلط فہمی کا شکار ہے، عوام غلط فہمی کا شکار ہے، عوام کے پاس شدت نہیں ہے، اصل تو مسئلہ ہمارے علماء کا ہے جن کے پاس شدت ہے۔ عوام بیچاری کیا ہے، معصوم ہے، اسے پتہ نہیں، اسے بتانا ہے ہمیں، بھائی یہ شرک ہے، کتنا بڑا شرک ہے۔ دیکھو اب اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی جس طرح سنتا ہے ویسا تم عبد القادر جیلانی کو تمہیں یہاں ہندوستان میں بیٹھ جا کون بغداد میں ہیں بھی نہیں بھی معلوم نہیں، اصل میں یہ تو ان کی قبر تو وہ نہیں، اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ زیادہ ان سے کیا ہے دشمنی کیا کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے کیا ہے حضرت کے مکان پر بعد میں بلڈوزر چلا دیا، گویا کہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا، پتا بھی نہیں کہ قبر کہاں گئی۔ اس کے بعد بہرکیف بنا لیا ایک کوئی قبر نقلی، صحیح مان لیتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ہیں اس میں رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کیا ہے نور سے نوازے اور انہیں کروٹ جنت نصیب کرے۔ ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ہم بھی مانتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں بناتے، ان کو بندے تک رکھتے ہیں۔ تو اب کوئی بولے کہ میں انڈیا سے بیٹھ کے عبد القادر یا جیلانی یا قادر پکارا تو انہوں سمجھتے ہی، بولے تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ بغداد سے انڈیا اتنا بڑا فاصلہ ہے، تمہیں لمبی سرنگ رکھو پھوکے تو بھی جانگا نہیں وہاں تک، یا نہیں تو تمہیں جدید موبائل کیا کرنا ہے، سیمسنگ لے لے کو جا کو دینا ان کو خبر کے اندر، تمہیں رکھو جی میں فون کرتا ہوں پھر کر کو، وہ بھی ہوگا نہیں تمہارے ہاتھ سے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا
ایک ہی وقت میں کتنے لوگ پکارتے رہیں گے, کیا کیا نہیں بولتے رہیں گے. ایک ہی وقت میں کتنے مانتے ہیں کہ پیرانے پیر دستگیر بول کو, انہوں سب مل کو یا قادر مجھے یہ ہونا وہ ہونا بولے تو ایک ہی ٹائم پہ انہیں آپل مانگیا, انہیں سیب مانگیا, انہیں آرنج مانگیا, کیسا ڈیفرنٹ کریں گے انہوں بیٹھ جا کو. زندگی میں جب زندہ تھے تب بھی ڈیفرنٹ نہیں کرتے تھے انہوں, تب بھی انہوں زندہ رہتے پر بھی مل کو سب چیخے تو سمجھ میں آئیں گا ان کو. انہوں بولیں گے جی بیٹھو جی ایک جنا بولو تب بھی نہیں میں سنوں گا کہیں گے. ان کو مرنے کے بعد تمہیں سب مل کو پکارے تو بھی سنتے کرو بولے تو یہ صرف اللہ کی صفت. تیسرا پوائنٹ, ان کو جو معلوم تھا یا تو ان کو فارسی معلوم تھی یا تو ان کو عربی معلوم تھی, دو معلوم تھے. انہوں فارس کے, ان کی مادری زبان فارسی, عربی سیکھے, دو زبان معلوم تھی زندگی میں. جو ان کو دو زبانات معلوم تھے, وہ دو زبانہ میں تمہیں کہتے ہی بولے تو ان کو سمجھ میں آ سکتا. اس کے علاوہ ان کو کون سی زبان میں زندہ رہتا سمجھ میں نہیں آتا ان کو. اب انہوں گزر کے بعد انہیں ٹیمل میں یہاں بکوا شروع کرتا, انہیں وہاں شروع کرتا, انہیں یہاں شروع کرتا, یا قادر بول کو لمبے لمبے قصے, ان کو کیسا سمجھ میں آئیں گا. زندہ رہتے تو نہیں سمجھ میں آیا ان کو. اب اس کو دراصل کیا کرتے ہیں, تھوپ مالش. وہ جو کرتا ہے نا جویلری شاپ والا, ایسے لائٹاں لگاتا, پرانا سونا بھی نیا دکھتا, آدمی لے کو باہر نکلا تو معلوم ہوتا کون سا سونا ہے بول کو. ویسا اس کے اوپر تھوپ مالش کیا کرتے, جو انہوں معلوم کیا کتنے بڑے, خالی اوپر سے چل گئی جی بیان کرنے کا ٹائم, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گر گئی کہتے نیچے. ہاں جیسا ایسا نیٹ ورک اوپر سے نیچے کنیکشن ایسا تھا کہتے کرنٹ, انہیں ہوں ٹکڑے ہو ہی کہتے. انہوں بولے کہتے آپ کو کیا پیرانے پیر ایک چھوٹی چھڑیا کو جاگو ایسا بے رحمی سے مار ڈالے نا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے ہوگی نا. بولے کہتے اچھا اتنا بات ہے کیا ابھی نہیں. انہوں بولتے تھے عیسیٰ اللہ کے اذن سے تو زندہ ہو جائے گا, تو میرا اتنا پاور ہے میں اذن گزن بولتا نہیں, عبد القادر بولتا ہے زندہ ہو جا, بولے تو ہوں جڑ کو چلے ہی کہتے اچھا اڑلے کو ہوں. یہ بولنے والے کو بھی عقل نہیں, دیکھو کتنا بڑا شرک کر رہا ہے. عیسیٰ جیسے نبی بھی اگر زندوں کو کیے مردوں سے اٹھائے, انہوں بھی بولے کہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے اذن سے. اور یہ 2 مرتبہ سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے اور سورہ کیا ہے مائدہ کے آخری میں بھی آیا ہے. لیکن یہ بدبخت اتنے بڑے اسٹیج میں سن کے کہہ رہا ہوں, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نے خود سنا ہے, میں ہر کسی کا سنتا ہوں. اتنا بڑا مجمع میں اتنا بڑا اسٹیج ڈال کے کہہ رہا ہے کہ میرے قادر عبد القادر جیلانی کو اتنا پاور تھا کہ وہ بولے کرتے, عیسیٰ بولتے تھے تو بھی کیا بولتے تھے, اللہ کے اذن سے بولتے تھے. میں کی کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں, میں اتنے بڑے پوزیشن پہ ہوں, میں خالی بولتا ہوں دیکھو اٹھ, بولے کہتے اٹھ کو نکل گا کہتے ہیں مردہ وہاں سے. عوام بیٹھ کو سن لے کو ہے, کون بھی اٹھ کو ایک تماچا نہیں مارے, کیا رہے بولتا دیوانہ بکوا بڑھ کو, کہ عوام اتنی جاہل ہے. افسوس تو یہ ہے دین کی بنیادی باتیں بھی انہیں پتہ نہیں ہے. بتائے تو کون بتائے, کیا دلیل ہے, کس کی حیثیت سے بول رہا ہے, کہاں لا کے کھڑا کر دیا, اللہ اور وہ دونوں ایک بنا دیا. اور لطف کی بات دیکھو, اس کے واسطے ان کو دستگیر بھی بولتے. سو دست کر کو بولے تو کیا مطلب, ہاتھ, دست. گیر کرو بولے تو پکڑنا, عالمگیر, کفگیر, کفگیر, کف کرو بولے تو ہتیلی, گیر بولے تو پکڑنا. وہ جو کفگیر رہتی نا, کیا چاول نہ دیکھتے نا, کفگیر, اسے کہا کفگیر بولتے, اصل میں فارسی وہ کفگیر. کف بولے تو ہتیلی, ہتیلی میں پکڑتے اسے. ویسا ان کا لقب عبد القادر, لیکن جو پڑھا ہے دستگیر لقب, اور وہ رکھ کو بہت سے لوگ دستگیر نام رکھتے الگ. کیا کہتے, انہوں بھی اللہ ایک بار باغ میں ٹھہرنے کو تھے, کہتے باغ میں انہوں بھی اللہ, ہاں باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب ہے. اور اچانک اللہ نعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی دل ہدرتا ہے مجھے, کفر کی بات نقل کرنا بھی ڈر لگتا ہے, کہ اچانک اللہ کا پیر پھسل کو گرنے گئے کہتے, انہوں پکڑ کو بچا لیے کہتے. دیکھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو انہوں ہاتھ پکڑ کو جو بچائے نا, وہ کیا دستگیر, ہاتھ پکڑ کر روکنے والا, وہ لقب وہاں سے ان کو ملا, دستگیر. اور پرانے زمانے کے جتنے نامہ, ہائی کلاس نامہ دیکھو اٹھا کو دستگیر, ہمارے بڑے بوڑھوں کے نامہ دیکھو دستگیر. اتنی جہالت میں تھی ہماری قوم, بچوں کے نام یہی رکھتے تھے.
دستگیر. ہاں عقیدے میں کیسے مار کھائی دیکھو. اس کے بعد اب نمازیں ہیں، روزے ہیں، ڈل ڈل کے تہجد ہے. شیطان بولتا ہے ابھی کرو جی، تمہیں تو ہیں جہنم جانے والے. توحید نہیں ہے، کون سا عمل قبول ہونا ہے؟ کتنا گناہ کرو تمہیں عمل. بنیاد میں کھوکھلا کر کے چھوڑ دیا. بھائی جب عمارت کے ستون جو بنائے وہی کھوکھلے مٹی، چکنی مٹی سے بنا دے اور اوپر سے ماربل ڈالیں، فلاں ڈالیں، کانکریٹ ڈالیں، کھڑیں گی کس پہ؟ وہ تو گرنا ہی ہے. یہی حالت ہمارے اعتقاد کی بنا کے کیا کر دیا شیطان؟ ہمیں چھوڑ دیا، جاؤ اب کیا ہونا کرو، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا. یہ میں نے کھل کے اس وجہ سے آج سمجھایا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھولا بھٹکا آیا ہوا ہو اور ہماری باتیں اس تک پہنچے اور وہ ہدایت کا سبب بن جائے. ہمیں تو صرف اتنی بات ہے، کسی سے پرخاش نہیں ہے، کسی سے کیا ہے دشمنی نہیں ہے، کسی کی تذلیل نہیں ہے. اللہ کے لیے آنکھیں کھول کے سوچو تو صحیح. جو عقیدہ، جو دین دے کے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو تم نے اپنا لیا، کیا اس کے اندر کوئی میچ بھی ہوتا ہے؟ رسول تو اپنا نام بھی نہیں ملانا چاہا، تم نے تو ان کے ایک ادنا غلام کو ملا کے اللہ بنا دیا. رسول تو اپنی زندگی میں پریشان رہے اپنے مسائل لے کر، تم ان کے ایک ادنا امتی کو لے کے سمجھتے ہیں تمام مسائل کا حل یہ کر دیں گے. تو کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے میرے بھائیو، سب سے اہم چیز سمجھنا یہ ہے کہ دعا نہیں ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت کسی غیر کی نہیں ہو سکتی، اور دعا بھی کسی غیر کے لیے ہو نہیں سکتی. خواہ وہ عبد القادر جیلانی ہو، جنید بغدادی ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، علی مرتضی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، کسی کی پکار نہیں ہو سکتی، کسی کو بلا نہیں سکتے. یا محمد نہیں، یا اللہ. یا قادر نہیں، یا اللہ. یا جیلانی نہیں، یا اللہ. یا غوث نہیں، یا اللہ. یا علی نہیں، یا اللہ. کوئی نہیں ہے کائنات میں یا کا مستحق. یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کو پکارنے کا تمہیں حکم ملا ہے. حکم ملا ہے، فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو پکارو ڈرتے ہوئے اور خفیہ خفیہ. کیسے پکارو؟ تضرعا وخفیہ، ڈرتے ہوئے، اپنے آپ میں ذلیل ہوتے ہوئے، اپنے آپ میں گڑ گڑاتے ہوئے، تذلل اختیار کرتے ہوئے، اور آہستہ آہستہ. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب زکریا بلائے اللہ تبارک و تعالی کو، کیسے بلائے؟ نادى ربہ نداء خفیا، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے سے پکارا، چپکے چپکے سے پکارا، ڈرتے ڈرتے پکارا. ڈر، خشیت، تذلل، اس کے ساتھ پکارنے کا نام اللہ رب العالمین کو. یہ اصطلاحی شرعی دعا کا مطلب ہے. عام دعا کا مطلب پکارنا، لیکن شریعت میں دعا کا مطلب اللہ رب العالمین کو تضرع کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، خشیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو پکارنا. یہ ہے دعا. اب دعا میں فرق بتلاتا ہوں. دیکھیے، دعا میں دو دعائیں ہیں. ایک دعا سراپا عبادت، دعاء العبادہ. ایک دعا ہے اسئلتاً مطلوباً، تمہارے سوالات، تمہارے حاجات. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں بھی بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ان دونوں میں وہی فرق ہے جو فرق میں پہلے مثال سے سمجھا رہا ہوں، پھر میں بات پہ آؤں گا. ایک بادشاہ کے دو وزیر ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دو سوالی سامنے کھڑے ہوئے. اب پہلا سوالی جو ہے وزیر یا سوالی جو بھی ہے،
وہ کہتا ہے کہ بادشاہ آپ بہت دینے والے ہیں، بادشاہ آپ بہت سخاوت کرتے ہیں، بادشاہ آپ کا فلاں مرتبہ ہے، فلاں فلاں فلاں، صرف تعریف کرے، کوئی ایک بات بھی اپنے لیے نہیں پوچھا۔ اور دوسرا بندہ جو کھڑا ہوا ہے نا، اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے یہ چاہیے، بادشاہ میرے گھر میں پریشانی ہے، بادشاہ مجھے ذرا سونا دے دیجئے، بادشاہ مجھے ذرا چاندی دے دیجئے، بادشاہ مجھے ذرا جاگیر دے دیجئے۔ اس نے سراپا سوال بن دیا، دوسرے نے ایک سوال بھی نہیں کیا، سراپا تعریف باندھ دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بادشاہ جب دینے لگے سوالی کو جو اس نے سوال کیا ہے سب دے دیا، تو جس نے صرف کوئی ایک سوال بھی نہیں کیا، خالی خوش آمد اور تعریف کی تھی، اسے کچھ نہیں دے گا؟ کیا بولتا ہے آپ کا دل؟ ہاں؟ جتنا سوالی لیا گیا ہے اس سے بڑھ کے دے گا یا کم دے گا؟ سمجھ گئے بات؟ یہ ہے دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ اور مطلوب میں، یہ ہے اللہ کی تعریف کرنا، کچھ نہیں مانگنا، دعا خود تعریف ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم لک الحمد، اللہ تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے تعریف ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، اے اللہ تو یہ آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا، تیرے حکم سے روشن ہوتا ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، اے اللہ تو حق ہے، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء حق ہیں، رسول حق ہیں، قیامت حق ہیں، نبی حق ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سب اس کی تعریف، سب اس کی تعریف۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ تو پاک ہے، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری وجاہت، تیری جلالت، اس کے آگے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہم انی عبدک، اے اللہ ہم تیرے بندے غلام ہیں، وابن عبدک، تیرے غلام کے بیٹے ہیں، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے۔ کیسے تذلیل ہے دیکھو، کیسے اللہ کے رسول نے الفاظ سکھائے ہیں دیکھو۔ پہلے یہ نہیں کہا، باپ کو بھی ساتھ میں لایا، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں غلام ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا غلام، اور حضرت آدم بھی تیرے غلام، نسل آدم بھی غلام، میرا حقیقی باپ بھی تیرا غلام، وابن امتک، میری اماں بھی تیری غلام، تیرے انڈر میں آنے والی، ناصیتی بیدک، سب کے پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، سب کی مٹھی، سب کی تقدیریں، سب کو بنانا بگاڑنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، زمانے پہ کوئی حکم چلتا ہے تو تیرا چلتا ہے، نہ کسی قدر کا چلتا ہے، نہ کسی ولی کا چلتا ہے، نہ کسی نبی کا چلتا ہے، کسی کا نہیں چلتا، چلتا ہے تو صرف رب العالمین کا چلتا ہے۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیرا کوئی بھی فیصلہ ہو ظلم پہ مبنی نہیں، فلاں پہ زلزلہ آیا، بستیوں کی بستیاں دھس گئی، ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی مسجد پہ زلزلہ آیا اور مسجد کی مسجد دھس گئی، ہمارا ایمان ہے اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا۔ اللہ کا کوئی حکم ظالم نہیں ہو سکتا، ظلم ہو نہیں سکتا۔ پیدا ہونے والا بچہ 2 دن کا تڑپتے ہوئے سامنے مر گیا، ہمارا ایمان ہے اللہ نے برابر کام کیا، یہ ظلم نہیں کیا۔ ماں کی حاجت تھی، حمل کے وقت درد ذہ کی وجہ سے ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا، لیکن ہمارا اعتقاد ہے اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیری قضا، تیری تقدیر عدل پہ مبنی ہے،
کائنات کے تمام لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینکے، وہ اس کا عدل ہے، کسی کو جنت بھیج دے، یہ اس کی رحمت ہے۔ بس ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جاتے، کوئی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ؟ کہا کہ میں بھی نہیں جی، میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کی رحمت اترتی تو انہیں جنت میں جاتا، بس بقیہ جتنے بھی گئے جہنم میں، وہ اللہ کا عدل تھا، ناانصافی تو نہیں، اللہ ناانصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سب جہنم ہی کے اصل میں مستحق ہیں، اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو جنت، نہیں تو اصل تو ہمارا مسئلہ جہنمی۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے۔ تو بندہ یوں تعریف کرتا ہے، کوئی چیز نہیں مانگتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف تو کر دی نا، ثنا کر دی نا، میں اس کے لیے کافی ہوں، اس کے کیا کیا پرابلمس ہیں مجھے کیا غافل ہے؟ مجھے معلوم نہیں ہے اس کے کیا پرابلمس ہیں، میں سالو کر دوں گا اسے۔ یہ ہے دعاء العبادہ۔ اسی وجہ سے دعا میں جب تک عبادت شامل نہیں ہوتی، خاص کر تسبیح کی، وہ دعا معلق رہتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ اٹھائے شروع کر دے اللہ مجھے کار دے، اللہ مجھے بنگلہ دے، اللہ مجھے پیسہ دے، یہ دعا نہیں ہے، یہ مطلب تعریف کرو پہلے، دعا کا طریقہ پہلے تعریف۔ اچھا اب دوسرا بندہ ہے جس نے تعریف شروع کی، پھر درمیان میں بول رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ عطا کر، اے اللہ فلاں مسئلہ حل کر دے، اس کی بھی اللہ سنتا ہے، اس کی بھی اللہ سنتا ہے۔ پہلی مثال آدم کی، دوسری مثال یونس کی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ پہ گئے تو کیا بولے؟ اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہوں نا، اللہ کیا اللہ تو میں تیرا نبی ہوں، میں ایسا کر ڈالا نا، ذرا نکال ڈالا اللہ، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ کوئی شکایت، ایک لفظ سوال نہیں، ایک سوال بھی نہیں۔ دعاء العبادہ خالی حمد کی ہے، کیا بولے؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، پورا حمد، ایک دعا بھی نہیں۔ جو اللہ نے انبیاء پہ نقل کیا ہے، سورہ انبیاء کے اندر حضرت یونس کی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کے کیے تھے، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق الہ نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو کہ مجھے سن سکتا ہے، مجھے مشکلوں سے نکال سکتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، ہاں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں گنہگار ہوں۔ بس یہ پڑھتے رہے، اللہ نے ان کو کیا کرنا تھا اس طرح ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ان کو بہترین طور پر غذا دی، کدو کی بیل اوپر چڑھا دی، اور وہ بالکل تندرست ہو گئے، ایک چشمہ جاری کر دیا، پانی پیے، حتیٰ کہ پورے تن و من بن گئے۔ تو کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ تم اب۔ فلبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ 1,00,000 سے اوپر کی قوم کو تبلیغ کے لیے پھر بھیج دیا اللہ تبارک و تعالی، برا مسئلہ ختم۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا اس میں، اے اللہ مجھے یہ کر وہ کر نکال دے، نہیں کوئی سوال۔ لیکن یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر کے رکھ دی پورے قیامت تک کے لیے سورہ صافات کے اندر، حضرت یونس کا جب قصہ بیان کیا کہ اگر وہ نہیں کرتے تسبیح، اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه۔ اگر یہ تسبیح نہ کرتے پیٹ میں مچھلی کے تو ہم قیامت تک کے لیے انہیں مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھ دیتے، نکالتے نہیں ہمیں۔ انہوں نے تسبیح کی تو ہم نے نکالا، تسبیح نہیں کرتے ہم قیامت تک نہیں نکالتے ان کو، تو وہیں رہتے۔ تو یہ دعاء العبادہ، تسبیح۔
اب دعا حاجہ، طلب، سوال، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ دعا جو بابا آدم نے کی تھی ہمارے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، گناہ ہو گیا تو فوری انہوں نے کیا ہے؟ ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے آپ کو ظالم بھی کہا، ساتھ میں رحمت بھی مانگی، اللہ اب معاف کر دے، اب معاف کر دے۔ پتہ نہیں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ تو اللہ نے جو پوزیشن تھی انسان کی، دعا کے وجہ سے بڑا کے نبی بنا دیا۔ نبی بعد میں بنے، پہلے انسان تھے صرف، اس کے بعد اللہ نے نبی بنا دیا۔ دعا جیسے ہی قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، اللہ نے انسان سے نبی بنا دیا۔ تو دعا اتنا بلند درجہ رکھتی ہے۔ تو اب یہ دو چیزیں سمجھ لیجئے، پہلے کیا بتایا تھا؟ دعا اصطلاحاً، دعا لغویاً۔ دوسری بات کیا بتایا تھا؟ دعا الحاجہ، دعا العبادہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب آئیے اس کے بعد دعا الزیادہ، یعنی بعض دعائیں ایسی ہیں جو زیادتی پر مبنی ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے روکا ہے، ایسا مت کرو۔ دعا مانگنا ہے بول کے کیا نہیں کرنا؟ الٹا سیدھا نہیں مانگنا۔ ہاں کیا ہو بول کو ان کا بزنس کیا ہے؟ دھوکے بازی میں چلنے کو ہے، سود میں چلنے کو ہے، انہوں آتے دعا کرنے، اللہ میرے بزنس کو اچھا ترقی دے، اللہ آمین۔ نہیں تو کیا ہے؟ مولوی صاحب کو بلا لے گا، وہ 50 روپے دے ڈالے، انہوں آنکھوں بیٹھ کو سود کے دکان میں بیٹھ کو پڑھتے ہی، یا کہ تو یاسین پڑھ کو بزنس کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ کون سے بزنس کو؟ سود کے بزنس کو۔ تو اللہ سے مذاق نہیں۔ کوئی اٹھایا، اللہ مجھے نبی بنا دے، اللہ میں نبی بننا چاہتا ہوں، اللہ بیوقوف، نبوت ختم ہو گئی تو کیسے مانگ سکتا ہے؟ زیادہ۔ اللہ کے رسول، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مغفل کے بیٹے، عبداللہ ابن مغفل صحابی ہیں، انہوں نے دعا مانگا، اے اللہ مجھے جنت میں، جنت کے اندر ایک سفید محل سیدھے طرف کے کنارے میں مجھے عطا کر دے۔ انہوں نے بولے یہی کیا بات دعا مانگتا ہے تو؟ اتنی تفصیل کئی کو؟ اللہ مجھے جنت دے، مسئلہ ختم۔ اللہ مجھے جنت میں محل دے، بھی مسئلہ ختم۔ جنت میں محل سفید موتی کا، کنارے طرف، سیدھے ہاتھ طرف، کارنر کا پلاٹ کر کے بولے تو کہ اتنی تفصیل کئی کو؟ ہاں کہا کہ بیٹے اللہ کے رسول نے روکا ہے، جامع مانگو اور زیادتی نہ کرو، جامع مانگو زیادتی نہ کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمارے لیے جو دعائیں آئی ہیں نا، وہ بڑی جامع ہیں، بہت جامع دعائیں۔ اسی وجہ سے آپ پورا سال اپنی زندگی بتا کے بھی ایک لفظ نہیں لکھ سکتے اتنا جامع جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا بس ایک دعا کے اندر۔ اسی وجہ سے رسول کی دعائیں جو کہی ہوئی احادیث سے ثابت ہیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اس میں سب مانگ لیا ہے۔ میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں، دیکھیے۔ ایک دعا یوں منقول ہوئی، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ پورے مسائل کا حل ختم۔ اب دعا میں ہم نے کیا مانگا؟ بڑی پیاری دعا، کہا کہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں، من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک، خیر کی وہ تمام چیزیں تجھ سے مانگتا ہوں جو تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ بس مسئلہ ختم۔ تمہیں کہاں الگ الگ مانگ لے کو رہیں گے؟ کون سا خیر ہے جو رسول نے نہیں مانگا؟ تم نے یہ کہہ دیا کہ رسول نے جو بھی خیر کی بات مانگی تیرے سے اللہ، وہ سب میں بھی مانگتا ہوں۔ من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ، اے اللہ میں اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس برائی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ بس 2 ٹکڑوں میں پوری زندگی ختم تمہاری۔ کتنے مسائل ہیں، سب ختم۔ ایک بچنا، ایک رحمت، دونوں مانگ لیا، مسئلہ ختم۔ پوری دعا کا مغز، کوئی اور حاجت ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔
ایسے مختصر ترین دعائیں جو اللہ کے رسول سے منقول ہوئی ہیں، یہ دراصل ضرور بھی ضرور کم سے کم 10 دعائیں، خواہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، یاد رکھ لینا چاہیے۔ وہ مضمون ہم نہیں بنا سکتے جو انبیاء کے دلوں پہ اللہ تبارک و تعالی ڈالتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیجیے۔ اب دعا میں زیادتی کے اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہم بلا سمجھے پوچھے کرتے ہیں؟ بعض چیزیں اسباب سے متعلق ہیں، وہ اسباب نہ کرنا اور دعائیں کرنا یہ بھی زیادتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، بڑا صالح ہے، رات کو تہجد پڑھ کے بولتا ہے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے، شادی نہیں کرتا لیکن بولتا ہے نیک صالح اولاد دے، نیک صالح اولاد دے۔ کہاں دیں گا؟ اس کے پیٹ میں دیں گا؟ شادی سبب ہے، سبب نہیں کیا اور مانگ رہا ہے اللہ سے نیک صالح اولاد دے، کہاں سے نیک صالح اولاد ملیں گی؟ شادی کر کے مانگا، بالکل جائز، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب اسی پہ قیاس کر لیجئے وہ تمام باتیں جن میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہوتا اصل میں حرام کاری ہے، بزنس دھوکے کا ہے، اور بندہ مانگتا ہے اللہ میرے بزنس میں ترقی دے، ترقی دے۔ کیسے ترقی ملے گی جی؟ اچھا لطف کی بات دیکھو، صرف اتنا نہیں ہوتا، آج کل کے مسلم فلم سٹارز بھی رہتے ہیں نا، انہوں بھی اپنے فلم کی ریلیز ہوتی گا تو پہلے قرآن خوانی کر کو دعا کرتے، کیا ہٹ ہونا گتے، ہٹ، وہ کون سی ہٹ وہ مارتے نا، وہ اسپرے، وہ ہٹ کی نہیں کون، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ مجھے ویسے بھی انگریزی نہیں معلوم کیا۔ بڑا خراج سے شروع ہوتا، خراج سے محفل کا آغاز، کیا کہتے، فلم ریلیز ہوتی ہے کہتے، تلاوت کلام پاک سے کہتے شروع ہوں گی سو محفل، یہ کیا کھیل مذاق، حرام کاری۔ اسی طرح ہمارے یہاں بینڈ باجا کیا ہے، بعد میں آگے چل کو بینڈ باجا ڈانس ہے، لیکن شروع ہوتی محفل کیا ہے، خواجہ صاحب کے نکاح سے، بعد میں انہوں جاتے ہی جو ڈسکو بجتا دیکھو، خواجہ صاحب ہی چھدر دینا، ادھر ادھر ہو جانا انہوں، انہوں پہلے دعا کرتے اللہ یہ جوڑے کو کیا ہے، یوسف و زلیخا، زلیخا بھی یوسف کی طرح ملا کو رکھے کرو بول کو دعا گیوا کر کو گئے گا، تو انہوں بعد میں کیا ہے ڈانس چلتی رہتی اس پر۔ مذاق، اللہ کا دین مذاق ہے، ہیں دین کو آپ نے مذاق سمجھا ہے؟ کس پہ دعا کرنا ہے، کس پہ دعا نہیں کرنا ہے؟ ہاں بسم اللہ بول کو میں کیا بھائی، کیا بھی نہیں بھائی، ایک کیچ ایک کپ بھائی پی لے تم شراب، بسم اللہ بول کو پی تم بھائی، اس میں کیا بھائی ہے؟ آپ بولیں گے صحیح ہے، بسم اللہ بول دینے سے کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ کس سے مذاق ہو رہا ہے؟ ایسے سینکڑوں ہمارے معاملات، بعض لوگ تو کیا کرتے دلی دشمنی کے واسطے دعائیں شروع کر، اللہ اللہ کو کاٹ کو مار، اللہ اللہ کو برباد کر، اللہ بربادی کے واسطے دعائیں کریں گے تمہیں؟ حرام ہے کسی کی بربادی چاہنا، کسی کی بربادی چاہنا حرام ہے، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا دعا ہو، اور یہ دعائیں کر رہے حرام کی محفلوں کے لیے، حرام کے کھانے کے لیے، حرام کی اشیاء دیکھنے کے لیے دعائیں۔ ابھی اللہ مجھے فلم اسٹار بنا دل، اللہ اللہ میں بہت مانگتا ہوں، یہ کیا دعا ہے؟ یہ دعا ہے؟ کھلواڑ ہے۔ دعا میں زیادتیاں ہیں، اللہ کے رسول نے روکا ہے، دعا مذاق نہیں ہے۔ اچھا ایک بات وہ، اچھا ابھی اس کے بعد چوتھی بات نوٹ کیجئے، ہمارے ہاں دعا کے سلسلے میں سب سے لطف کی بات کیا ہے، ہم دعا مانگتے نہیں، پڑھتے ہیں۔ دعا مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے، جس طرح طوطے کو رٹایا جاتا ہے نا، اس طرح کیا ہے رٹی ہوئی دعائیں ہیں، نہ ان کو معلوم اندر کیا ہے، ان کو معلوم بولنے والے کو، انہوں خالی آمین آمین بولتے تھکتے نہیں، انہوں ربنا ربنا بولتے تھکتے نہیں، انہوں کہاں تبھی ربنا شروع کرے تو انہوں سمجھتے ہیں وچ کر کو بول کو کیا تبھی بولیں دے، وہ سن کو اتنے عادی ہمیں اردو میں بھی ہیں، بولے تو اے اللہ ہم گنہگار ہیں آمین کہتے، ہم خطا کار ہیں آمین کہتے۔ جی اب تو سمجھ میں آتا نا جی، کم از کم سانس لیے تو آمین بولنا کیا، گنہگار ہیں آمین کا تو کیا مطلب، ہمیں گنہگاری چھڑیں گے اللہ قبول کر لے تو ہمیں تو سدھریں گے نہیں، ہمیں یہ مطلب ہے کیا؟
ہاں؟ تو دعا اصل میں مانگنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. ہم عموماً دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. کیا مانگتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. ان کو اتنا معلوم انہوں سانس لیے تو انہوں آمین بولنا. نہیں تو کیا ہے، اگر انفرادی دعا ولو بالفرض، اس کی وجہ سے کیا کرے ہمیں اللہ سسٹم بدلا لے. اصل دعا کا مقام کیا تھا؟ اکیلے مانگنے کا تھا. انہیں دیکھا اکیلے مانگنا کا تو حافظ صاحب کرنے جانا، مولوی صاحب کرنے جانا، سیکھنا، لمبی کہانی ہے با، یہ سب نہیں ہوتا. یہ بھی جان کو دادا لیں گے مولوی صاحب کیچ، یہی نماز کے بعد تمہیں دعا کرنا بول کو بنا لیے شارٹ کٹ قصہ. اب خالی کیا کر رہا، ہاتھ اٹھا کو آمین آمین بول کو جانا ہوتا. اچھا وہ نہیں کرو کون بھی گیا تو انہیں خورتا ہونے یہی دیکھے جی دعا سے پہلے اٹھ کا دیکھے جی. ارے کانچ ہے بھائی دعا، ایسا کب کرے؟ کون سے بھی دلیل سے بتلاؤ. فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول نے کیا ہے پوری زندگی نمازیں پڑھی اور کبھی کوئی جماعت چھوڑی نہیں. کیا لاکھوں کروڑوں کیا ہے نمازیں پڑھی ہیں، اس میں سے ایک نماز میں بتلاؤ اللہ کے رسول نماز کے بعد بیٹھ کو دعا کرے بول کے. اتنا فرمایا کہ مکتوبہ صلات جو بھی ہیں، فرائض جو بھی ہیں، ان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے. وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. لیکن خود جماعت بنا کے نہیں کی، انفرادی مانگو، سکو مانگو. ارے تجھے کیا حاجت ہے، تو مانگ سکتا ہے. نہیں، امام کو کیا معلوم تیرے گھر میں کیا پرابلم ہے بول کو. امام انہوں روٹین بنا کو رکھیں، پیر کی اثر کا تو یہ، منگل کی ظہر کا تو یہ دعا پڑھنا، کیا اس کے بعد شاشم بیو کا تو یہ پڑھنا. ان کو تش معلوم کون مرو کون جیو انہوں وہ پڑھتے، اس کے بعد ختم کر ڈالتے انہوں. مسئلہ تیرے سے نہ اٹکا ہوا ہے، تو نہ مانگنا چاہیے. اچھا اب جب کبھی انفرادی ضرورت پڑتی ہے مانگنے کی بھی، جو بچپن میں سکھا دیا جاتا ہے نا، وہ دعائیں ہم مانگتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں الٹا سیدھا. ربنا آتینا فی دینیا، کیا جی پڑھتے ہیں؟ کون سی لینگویج یہ؟ عربی، انگلش، تیلگو، تمل، ہاں معلوم نہیں. آتینا کا ایک مفہوم ہے، آتینا کو تو کون بھی آتی رہیں گی بازو گھر سے، معلوم نہیں کون آتی کی انہیں. وقینا کا ایک مفہوم ہے، وقینا کا تو عموماً میں نے دیکھا ہے ربنا آتینا جو سوا ہے نا، پورے بڑے بوڑھوں سے پوچھو سب بولیں گے وقینا وقینا عذاب النار. وقینا کانچ ہے وہاں، وقینا کا کیا مطلب؟ وقی نہ بولے تو وہ امر ہو، اے اللہ ہمیں بچا. اب بعض لوگ یاسین پڑھتے، یاسین والقرآن الحکیم انکا لامین المرسلین. انکا لامین المرسلین بولے تو کیا مطلب؟ اے اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، کفریہ کلمہ. انکا لامین المرسلین بولے تو اللہ کے رسول پہ اللہ کیا ہے وہاں پر تاکید کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں. اب کوئی اٹھا کے بڑھتا ہے انکا لامین المرسلین بولے تو اللہ کے رسول آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں، انہوں بکواس بکتے ہیں، پتہ بھی نہیں. دعا کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دعا مانگتا نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر رونا، آہوزاری نہیں دے سکتے. عربوں کے اندر آج بھی ہے، تھوڑی سی بھی دعا کریں گے واقعتاً ان کے اندر رخت داری ہوتی ہے. اب حرم وغیرہ میں دیکھیں، جب بھی امام دعا مانگتا ہے خود ان کے اوپر احوال گزرتا ہے گویا کہ. لیکن ہمارے امام نہ کبھی مانگتے ہیں ایسا، نہ کبھی کب مانگنے کا ضرورت پیش آتی تب بھی نہیں آتا ہے ایسا. کیوں؟ وہ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، احساس اندر سے نہیں جاگتا کہ اصل کیا پوچھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دعا اللہ پھٹے کپڑے کی چندی کی طرح اٹھا کے پھینک دیتا ہے جس دعا میں اس بندے کی توجہ نہیں ہوتی. آپ مانگ رہے ہیں اللہ مجھے آنکھوں نیک بنا، کتنے فیانا ہی 3 پتے ہیں، اللہ تو مذاق بن گیا، رٹ رہے ہیں خالی. ہاں حرام کا چلتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. واہ، کھاتے رہو، حرام کاری کرتے رہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو. نہیں تو وہ کیا کلک کلک کی ایک آتی تسبیح، ہاں انہیں پورے بزنس کے باتیں کرتا رہتا. ہاں تمہیں جاؤ وہاں پیسہ دے ڈالو، کیا ٹک 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 آتا آچ رہتا کہ جی پیسہ دے بولے تو کیا جی ٹک ہے، ہاں مذاق ہے. اس شریعت کو آخر بنایا کیا ہے؟ تھوڑا تو سوچو اپنے آپ پہ.
اللہ تبارک و تعالی لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا. جو دل سے، اسی لیے اللہ کے رسول، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اے اللہ تو چاہے تو مجھے مغفرت کر دے. اللہ کے رسول بولے اللہ کو تمہیں اختیار دیتے ہیں کیجیے، ہاں ہرگز ایسی دعا نہیں کرنا. اللہ سے جب مانگو تو پورے اعتماد کے ساتھ مانگو، اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے. اللہ کو اختیار دینے کی کیا چیز ہے؟ اللہ تو چاہے تو مجھے اچھا بنا، نہیں تو میں گناہ میں چھڑت ہوں. نہیں، اللہ مجھے نیک بنا دے. پورے اخلاص اور پورے کیا ہے مثبت انداز میں دعا مانگنا ہے. چاہے کا لفظ استعمال نہیں کرنا اللہ کے لیے، اور پورے ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تضرع کے ساتھ. خاص کر تضرع مانگتے ہوئے کب کبھی تاری ہونی چاہیے، ڈر آنا چاہیے. یا کس سے مانگ رہے ہیں یہ احساس آنا چاہیے. دعا پڑھنا نہیں ہے، دعا مانگنا ہے. عموم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا نہیں مانگتے. تو یہ سب دعاؤں کے بعض ریلیٹڈ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے اصل مضمون کی طرف. اب بیچ اصل مضمون کیا بول کو پریشان ہو جانا ہوں، برابر ٹیمپو ختم کروں گا. دعا حدیث اور قرآن میں کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے. قرآن میں بہت سے ایسے مسائل بھی بیان ہوئے ہیں جو صحابہ نے اصل میں پوچھے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا. مثلا جب ایمان پختہ ہو گیا مدینہ جا کے، تو بعض صحابہ نے سوچا کہ یہ شراب ہمارے مزاج سے میچ نہیں ہوتی، اسے شراب حرام ہو جانا چاہیے. لیکن وحی نہیں آئی تھی، تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول یہ شراب کا کیا قصہ، کیا کرنا ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس بھی ابھی وحی نہیں آئی تھی، تو اللہ کے رسول نے بھی ابھی کیا بھی حتمی نہیں بولے. لیکن جب آ گئی بات تو پوچھا رسول سے، جواب بھی اللہ نے رسول ہی کے تھرو دیا، لیکن قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر. فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا کیسا ہے، اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے. سوال نبی سے ہوا، جواب بھی نبی سے دے رہا ہے، لیکن نبی کا دونوں جواب اور سوال قرآن میں ذکر ہو رہا ہے بذریعہ وحی. ایسے تقریباً 18 سوالات ہیں یسألونک 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 قرآن کے اندر. تقریباً 18 سوال ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. یسألونک ماذا ينفقون. بعض صحابہ نے جب ایمان بڑھا، تقوی بڑھا، جمع کے رکھنا چاہا ہی نہیں کچھ بھی دنیا، تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا خرچ کریں، یعنی کیا خرچ کریں کا مطلب کس حد تک خرچ کریں، کتنا اپنے واسطے رکھیں، کتنا ہم خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں. یہ بڑا پیارا سوال تھا. صحابہ کے اندر کا ایمان گویا کہ وہاں پر کیا ہے بتا رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون. جواب ہوا قل العفو. اللہ کے رسول آپ جواب دے دیجئے جو بچے خرچہ کر دو، جمع ناچ نہیں. یہ آخری بخیل کو یہ زکوٰۃ یاد رکھ لو. بعض لوگ سمجھتے زکوٰۃ دے تو بس پورا مسئلہ حل ہوگا. کٹر بخیل آخری میں کیا بیچ دیتا نہیں دیکھو، اسے اللہ کیا ہے پنشمنٹ کے طور پہ لگا دیا. کم از کم اتنا پیسہ رکھا تو نکال نچ، نہیں تو گنہگار. یہ آخری پوزیشن زکوٰۃ کی. ورنہ اصل مومن کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، انہیں جمانے کا سوچنا نہیں، کھایا کمایا کیا باقی دے ڈالو اللہ کی راہ میں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو کچھ بھی تمہیں دیتے ہیں وہی باقی ہے، جو تمہیں رکھتے ہیں وہ پوری فنا. اللہ کے رسول ایک مرتبہ پوچھے کہ کون شخص بہتر ہے؟ وہ شخص جو اپنا مال آپ کھائے اور آپ کے حیثیت سے کیا ہے اس کا مزہ اڑائے اور اس کے لیے نفع بخش ہو، یا وہ مال کمائے اور اس کے وارثین مزے اڑائیں اور یہ خالی ہاتھ جائے. کہا کہ اللہ کے رسول پہلا شخص ہی بہتر ہے جو مال خود کھائے
اور خود جمع کرے اور خود کے لیے استعمال ہو. کہا کہ تب تو دیکھو جو بندہ پہن کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے یہ اس کا ہے. جو بندہ کھا کے اس کی غلاظت نکل جاتی ہے وہ اس کا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے وہ اس کا ہے. باقی جو رکھ کے مرتا ہے وہ دوسروں کا ہے. تو دوسروں کو رکھ کے مرنے والا دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ وہ ہے جو کھایا پیا جو تھا دے دیا، اللہ کے راہ میں چلا گیا کہ جو دیا اوپر مل گا اسے، مسئلہ ختم. بقیہ سب کیا ہیں؟ جو جمع کو کیا ہے 50 روپے کی پینٹ پہن کو خود گزارتا، مر کے بعد اس کا بیٹا کیا ہے 25,000 کی پینٹ پہنتا. انہیں نہیں پہنا کبھی بھی. خالی جمع کو سکے گنے تو خوش ہو جاتا. وہ جو جھنکار آئی تو بھی پیسے کی، واہ کتنا پیسہ ہے نا میرے پاس، تو بینک بیلنس نوٹ کرتا رہتا. ہاں 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ. ارے خود کھانا رہے نہیں کھانا. بعض لوگ اچھے کپڑے بھی پہنتے نہیں، اچھا بڑا مالدار رہتا، کیا جی ایسے کپڑے؟ نہیں بھائی لوگ سمجھ جائیں گے میرے پاس بہت ہے بول کو منگنے آ جائیں گے. اس کیسے نکو بھائی میں سچ رہتا. ارے بیوقوف، پیسہ تیرے کام نہیں آیا تو کائی کو ایسی بھی بخیلی کیا ہے؟ بعض لوگ اچھا کار میں جا سکتے ہیں، 7 روپے کی ٹکٹ لے لے کو جاتے بسا میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. کائی کچھ یہ عمر میں یہ بلا تم نہ ہے سو جاتے خبر میں پاؤں لٹکا لے کو. اب تبھی کیا ہے سو عیش کر کو چل جانا. ہاں نکو بھائی لوگاں سب سمجھ جائیں گے بڑا آدمی بول کو. دنیا کی دیوانی محبت کوئی اصول ہی نہیں اس کے لیے، دیوانہ پن سوار ہو جاتا. تو جو ہے اصل میں وہ کون سا ہے؟ وہ جو تمہیں خرچہ کر ڈالے نا وہ. اسی لیے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا انفاق کریں، فرمایا قل العفو، جو بچے وہ سب دے دو. لیکن فرمایا کس سے؟ قل، اللہ کے رسول سے. پوچھا گیا کس سے؟ اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول سے سوال ہوا، اللہ کے رسول کے ذریعے جواب دیا، لیکن قرآن وحی بن کے اترا. 2 مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں وہ آخری میں لا رہا ہوں. اسی طرح کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. اب یتیم بچے تھے، جب آیت یتیم کے سلسلے میں ہدایتیں آئی تھی اور آیت خاص کر نساء کی جب اتری تھی صحابہ کانپ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا یتیم کا مال کھانا آگ کھانا برابر ہے. تو بعض صحابہ جو یتیموں کو پالتے تھے وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے پاس اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنا پیسہ ڈال کے یتیموں کو کھلائیں. یتیموں کا پیسہ تھا لیکن وہ ڈر گئے کہ یتیموں کا پیسہ میں یتیموں کے لیے کھلایا تو بھی کہیں کیا ہے ان کا مل جا سکتا ہے. تو وہ ڈر کے آ کے پوچھنے لگے عن الیتامی، یتیم کو کیا کریں ہم باہر اسی کو پیسہ دے کے بھیج دیں گے باہر. تو اللہ نے جواب دیا لیکن پھر رسول کے ذریعے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. کوئی مسئلہ نہیں، ایک کھنڈی میں پکن دے لیکن نیت اچھی رہنا تمہاری. اتنا کنڈیشن ڈال دیا. یتیم تمہارے زیر سرپرستی پلتا ہے، یتیم کا پیسہ بھی ہے تمہارے پاس اور تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں یتیم کو اپنے پیسے سے کھلا سکے. تو اللہ بولا وہ یتیم کا پیسہ اٹھاؤ کھلاؤ اسے، ایک ہی چھنڈی میں اس کا کھانا بھی پکن دے، لیکن اسے کتنا دیتے ہیں کہ تمہیں اتنا پیسہ تو اس میں سے اٹھاؤ، تمہارے پورے گھر کا پیسہ اٹھا لینا کو، اصلاح کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. اللہ کے رسول آپ سے استفتاء، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے. سب سے پہلا مفتی کون؟ اللہ. مفتی اتنا بڑا پوسٹ ہے، اس پہ سب سے پہلے کس نے فائز کیا؟ اللہ اپنے آپ کو خود فائز کیا. قل اللہ یفتیکم، میں مفتی بن کے تمہیں فتویٰ دیتا ہوں عورتوں کے سلسلے میں. لیکن کہا کس سے؟ رسول سے پوچھا گیا، رسول کے ذریعے جواب دیا گیا. ایسے بہت سے ہیں. اصل میں مطلب یہ ہے جس پر مجھے توجہ مذکور کرانی ہے، جس کے لیے میں نے 5 مثالیں دی ہیں 5-6، کہ ایسے جب سوالات پوچھے گئے تو اللہ نے قل کے صیغے کے ساتھ جواب رسول کو دے کے کہا کہ رسول آپ کہہ دیجیے. لیکن ایک سوال جب کیا صحابہ نے اللہ کے بارے میں،
سورہ بقرہ کے 186 آیت نمبر، بقرہ 2 سورہ نمبر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے اللہ کے رسول، جب میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، وہاں قل کا صیغہ استعمال کیا، سیدھا ڈائریکٹ بندے سے جواب دیا، وہاں تک سلسلہ نبی سے تھا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے اللہ کے رسول آپ سے پوچھتے ہیں، قل فإنی قریب، نہیں، فإنی قریب، بندو سنو خود، میں قریب ہوں تمہارے بہت۔ دعا کو اتنی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول کے قل کے صیغے کو بھی اندر نہیں لایا، کہا ڈائریکٹ کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں تمہارے۔ کتنا قریب ہوں، کتنا قریب ہوں؟ سورہ قاف میں فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرک سے زیادہ میں قریب ہوں۔ ورید کہتے ہیں شہرک، حبل الورید، رگ جان سے زیادہ میں تمہارے قریب ہوں۔ اور کیوں قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم پکارتے ہو یا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ ایسے زندہ اور حی القیوم رب العالمین کو چھوڑ کے کہاں اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے جواب کو سنتا ہوں، سوال کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، مجھے پکارو۔ تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ تو بہت دور ہے، ہمیں عبد القادر جیلانی کو بلا لے آتے ہیں، تب تک تو ٹھہر۔ بھائی واسطہ وسیلہ کسے چاہیے؟ اسے چاہیے نا جو دور ہے، جس کو پتہ نہیں ہے۔ منسٹر آپ کا دوست ہے تو آپ منسٹر کے پاس سیدھے شکایت کریں گے نہیں، کسی پی اے کے ذریعے جائیں گے۔ منسٹر آپ کو جانتا ہے، لیکن جب نہیں جانتا ہے تب کسی پی اے کو پکڑیں گے، وہ بھی اس وجہ سے کہ پی اے جا کے کیا کہے، منسٹر سے کہے کہ یہ میں جانتا ہوں، یہ آدمی کو نہیں جانا تو بھی رشوت لے کو بولتا میں جانتا ہوں ان کو، ایک 50,000 دینا اسے اندر نیچے، میں جاننے والا، ذرا کیا ہے سو کام کرو۔ نہیں جانا تو نا، جب انہیں خود جانتا، اچھا جگری دوست ہے، انہیں دونوں دوست ہیں، میں بولتا باہ تو آبا کیا ہونا میں کر کو دیتا ہوں، نہیں میں تمہارے پی اے سے چاہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا ڈائریکٹ کرو، کیا بولیں گے بے وقوف، میں بلاتا ہوں کیا ہونا کر کو دیتا ہوں، بولتا ہوں تو پی اے کے ساتھ آؤں گا، بولتا ہے۔ یہی حال نہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے جو مسائل ہیں لے کو آؤ جی، میں خود حل کرتا ہوں، میں سنتا ہوں، میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ بولتے نہیں اللہ، ہمیں آپ کو عبد القادر جیلانی کے ذریعے چاہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ گریڈ نہیں آتا ہے ہمیں۔ کیا بے وقوفی ہے؟ حالانکہ پی اے بنایا کم از کم یہاں کا تو معلوم ہوتا نشانی، پی اے بنایا کرو، ان کو پی اے بنایا بول کو اللہ کچھ معلوم نہیں، تمہیں بلا لگا وہ بولتے ہیں اللہ انہوں پی اے کا تھے۔ اللہ پوچھتا ہے وہی، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ، جس کو اللہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا کہ میرا شفیع ہے اور میرا کیا ہے سفارشی ہے، تم اس کو لا کے بنا کے کھڑا کرتے ہو کہ یہ سفارشی ہے۔ اللہ کو معلوم نہیں اب تک۔ کالے شاہ ولی موسیٰ شاہ قادری صبح اللہ کے پی اے بنے کرو بول کو، تمہیں جا کو بولے بھائی اللہ کو معلوم ہوتا، انہوں ہی پی اے گئے جی، مجھے معلوم نہیں تمہیں کب پی اے بنے ہو، تب معلوم ہوتا۔ عجیب بات نہیں؟ تو اللہ خود پکار کے کہتا ہے میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ اچھا اس کے برعکس دیکھو، خبر میں والے سنتے ہیں، تمہیں بولیں گے بتات نہ بھائی نہیں سنتے بول کو آیا رہنگا قرآن میں، وہ زمانے میں خبران تھے کہ ولی تھے کہ نہیں آیا رہنگا، نہیں تمہیں کیسا ایسا بولتے نہیں، بعد میں آئیں گے بول کو اللہ کو معلوم تھا نہیں، فسادہ آئیں گے، الٹے سیدھے معنی لیں گے، معلوم تھا نہیں معلوم تھا، معلوم تھا۔ اسی لیے اللہ نے وسیع طرح کی آیات رکھی، فرمایا کہ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہیں تم ان کو سنا نہیں سکتے۔ لو صاف آیت ہے، قبروں میں جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں تمہیں کیا بھی سنا نہیں سکتے، ان کو سنانا بھی ہے اگر تو وہ اللہ اپنے تھرو سنائے گا، تمہیں جا کو سیدھا کھڑ جا کو کیا ہے
بول بول بھی پڑھ پڑھ بولے تو وہاں بولنے والا بھی نہیں پڑھنے والا بھی نہیں. ایک ویڈیو میں دیکھا یہ پیر کیا کرتا کھڑ جا کو دفنائے بعد دے خبر میں مردہ دفنا ڈالے بعد پیر صاحب کہتے ڈائریکٹ لنک ہے کہتے کہاں نیچے کے اندر کے مردے سے. ہاں کھڑ جاؤ کو بولتا ہے. اب تمہارے سے منکر نکیر سوالات کر رہے ہوں گے مر ربک تمہیں بولو ربی اللہ تمہیں بولو ربی اللہ. انہیں کہاں سے سنیں گا انہیں اندر گیا انہیں اس کے عالم میں ہے. تمہیں یہاں سے اوپر سے کھڑ جاؤ ربی اللہ بولے تو کہاں سے بولیں گا انہیں. نہیں ساؤنڈ اسپیکر کہتے بھی لگائے گا کوئی ایملی فرگملی سیٹ کر کو آئے گی اندر جاگو. لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. قبرستان میں کھڑ جاؤ. اگر کوئی یہ پاور رکھتا تو صحابہ کے لیے اللہ کے رسول رکھتے. کبھی کیا اللہ کے رسول نے؟ ہاں کبھی کیا؟ سب ڈھکوسلے بازیاں عوام کو کیا ہے بہکانے کے لیے پیسہ اینٹنے کے لیے. میں بہت بڑا آدمی ہوں قبروں سے باتیں کرتا ہوں مردوں سے باتیں کرتا ہوں. انہوں جا کو جب پڑھیں گے نا اندر تب معلوم ہوگا انہوں کس سے باتیں کریں گے وہ لوگ. ہاں قبر کی حالت مردہ جانتا کوئی دوسرا نہیں جانتا. تو صاف آیت ہے. اور دوسری جگہ فرمایا تم کتنا بھی پکار لو سب مل کے بھی پکار لو لا تسمعوا دعاءکم وہ کبھی تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ولو بالفرض اگر سن بھی لیں تو وہ کبھی جواب دے نہیں سکتے تمہیں. اتنا جا کو پورا مجمع چیختا نا بغداد میں کب تبھی آواز آئی وہاں سے آج اتنے لوگوں کو مجھے پریشان نیند سونے بھی دیتے نہیں کیا زندگی میں رہے تک سونے دیے نہیں مرے بعد بھی سونے دیتے نہیں نا جی کیا تبھی آواز آئی کیا. یہی اللہ بولتا ہے. ایک تو سن ہی نہیں سکتے تمہارے عقل کے مطابق رکھ بھی لیا جائے کہ وہ سنتے ہیں اگر سن بھی لیے تو کبھی وہ جواب دے نہیں سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اچھا اتنا نہیں. اب اس کے بعد جو کہہ رہا ہے نا یہ پوائنٹ کی بات یہ بہت اہم. فرمایا کہ وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم. قیامت کے دن جو تمہیں ملا کو پکارے ان کو اس سے انہوں انکار کریں گے کفر کریں گے تمہارے سے. کیا ہوں گا جتنے بھی بلاتے دیکھو یا قدر یا غوث یا کالے شاہ یا ان کو سب کھڑا کریں گا. اللہ کہاں جی جاتے ہیں جاؤ نا کہاں بھی ابھی آج کھڑو. ابھی اتنے پکارے نا اب مثلاً سمجھو سیدھے یہاں آگے عبد القادر جیلانی کتنے تو بھی پکارنے والے رہیں گے انہوں پہچانیں گے عبد القادر جیلانی بول کو دیکھے بھی نہیں کرے بھی نہیں کہتا پہچانیں گے ان کو معلوم نہیں ان کو. تو اللہ کیا کریں گے عبد القادر جیلانی بھی بلائیں گا ذرا آؤ تمہیں بھی آؤ. کالے شاہ بولیں گے تو انہوں بھی آؤ. ہاں موسیٰ شاہ قادری آؤ تمہیں بھی آؤ کیا بھی مسئلہ نہیں. یہ لگا ہی نہیں دنیا میں تم نہ پکارتے تھے معلوم کہ تم نہ اللہ انٹروڈیوس کرائیں گا. یہ کھڑی دیکھو یہ گروپ انہیں پوری قادری انہیں قادری گروپ تم نہ پکارتی تھی خالی دنیا میں مجھے نہیں پکارتی تھی. تمہیں پہچانتے کہ ان کو کالے شاہ والے کو پوچھ تمہیں پہچانتے تھے. تو پہلی چیز جو میں نے بتایا تھا عظمت دعا. جب یہ بات آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہم سے مجھ سے مانگو. اور جب مانگنے کا لفظ آیا تو کہا کہ میں صرف سنتا ہی نہیں ہوں جواب دیتا ہوں. ہاں جواب دیتا ہوں. غیر کوئی نہیں سنتا اس کی مکمل تردید کرتی. اور اتنی بڑی تردید کی کہ اس زمانے میں تو قبروں کا مسئلہ ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ نے اگلے زمانے کی حیثیت سے ایسی باتیں رکھ دی کہ آج بھی کوئی گمراہ فرقہ قرآن و سنت سے دلیل نہیں لا سکتا. قیامت تک کوشش کر لے. میں آج بھی بتا رہا ہوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے کل قیامت کے دن یہ بالکل منکر اور کفر کریں گے تمہارے سے. اگر اچھا کوئی ولی ہوگا واقعتاً ہم مانتے ہیں کہ اللہ والے تھے عبد القادر جیلانی اور ان کو اللہ کھڑا کے پوچھے گا کہ اتنے بندے پکارتے تھے آپ کو معلوم تھا. تو اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. وہ بولیں گے اے اللہ میں کبھی نہیں بولا ان لوگوں کو میں تو انکار کرتا ہوں تیرے ساتھ انہوں نے شرک کیا یہ ان کا گناہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا.
وَلَا يُنَبَّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. اللہ کہتا ہے کہ یہ خبر میں اس کو آپ کو دے رہا ہوں، اس سے بہتر خبر کوئی دینے والا نہیں تمہیں. تو اب آئیے اس حیثیت سے بھی نگاہ میں رکھ لیں کہ وہ حال جب تم جس کو پکار کے سہارا مانگتے رہے، انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے اعلان کر دے کہ کوئی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ جو نہیں ہیں ان کا یہ مسئلہ، تو اس سے اوپر کا ایک مسئلہ سمجھ جاؤ جن کے بارے میں ہمارا کلی اعتماد اور یقین ہے کہ ابھی بھی زندہ ہے. وہ ہیں حضرت عیسیٰ. وہ ہیں حضرت عیسیٰ. ہمارا اب بھی ایمان ہے، ابھی موت نہیں آئی انہیں جو موت آنی ہے. اللہ نے 33 سال کی عمر میں انہیں اٹھا لیا اور آج تک زندہ ہیں، رہیں گے قیامت تک، تب آئیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پھر اس کے بعد مریں گے. تو اب زندہ ہے نہیں ہے. اچھا اب کوئی پکارے، کیا جائز ہوگا؟ مرے نہیں اور ولی نہیں، نبی بھی چھوٹے موٹے نہیں، اولو العزم 5 انبیاء میں سے ایک، اور اس میں بھی سب سے عظیم تر بات یہ ہے کہ یہ 5 انبیاء ہیں نا جن کو اولو العزم کہتے ہیں. کون کون؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 بہت اونچی کیٹیگری ہے پورے انبیاء میں. اور شفاعت کی جو حدیث آئی ہے قیامت کے دن، جو امت بن کے سب کے پاس پھرے گی تو پہلے نوح کے پاس آئے گی. نوح بولیں گے میں غلطی کر چکا ہوں ایک مرتبہ، میں نہیں آج اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا، مجھے کیا ہے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، آج اللہ بہت غصے میں ہے، میں آگے بڑھ کے دعا کرنے والا نہیں ہوں. تو امت وہاں سے چلے گی، پھر آئے گی ابراہیم کے پاس، اور ابراہیم بولیں گے کہ نہیں بھائی میرے ہاتھ سے بھی غلطی ہو چکی ہے، میں 3 مرتبہ جھوٹ بول چکا ہوں، اب میں اللہ کے آگے کھڑنے کی سکت نہیں رکھتا، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو. تو وہ موسیٰ کے پاس آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں بھائی میں بھی غلطی کر چکا ہوں، میں بھی ایک مرتبہ وہ بات پوچھ چکا ہوں جو نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اللہ تو مجھے دکھا دے، تو میں بھی آج کھڑنے کی کیا سکت میں نہیں ہوں، تم جاؤ کسی اور کے پاس تلاش کرو. تو حضرت عیسیٰ کے پاس آئے گی. عیسیٰ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اپنے کوئی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے. عیسیٰ بولیں گے وہ کام میں نہیں کر سکتا، کون کر سکتا ہے میں اس کو بتلا سکتا ہوں. تو امت پوچھے گی عیسیٰ بتائیے یہ کون؟ کہے گی کہ اے اللہ کے رسول کا کام ہے، جاؤ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے. اتنے اونچے نبی، اور وہ بھی وفات نہیں پائے، زندہ ہیں. اور یہ بات بھی سب سے اہم ہے، واپس بھی ابھی آگے پھر دنیا دیکھیں گے. اتنا سب کچھ رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ اے عیسیٰ مجھے ایسا کر دو، یا کوئی عیسائی آج پکار رہا ہے حضرت عیسیٰ کو، تو صحیح ہے؟ جائز ہوگا؟ نہیں. جب جائز نہیں ہوگا ان کے لیے تو جو نہیں ہی جی واقعتاً موت طاری ہو چکی ہے، آپ کہیں وہ زندہ ہے، چلو جی مان لیا زندہ ہے، لیکن وہ الگ زندگی ہے. جو اصل زندہ ہے وہی نہیں سن سکتا. اگر صرف دنیا سے اوپر آسمان کو چلا گیا تو جو مر گئے وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ اچھا اب جنہوں نے پکارا، اب جو زندہ ہیں اس حیثیت سے بھی پکارا عیسائیوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں ہونے والا پورا کانورزیشن قرآن میں مائدہ کے آخری میں رکھ دیا. پورا کانورزیشن. اور ہمیں جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں اس پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مکالمہ، یہ کانورزیشن قیامت کے دن ضرور ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے. تو اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ بولے گا اے عیسیٰ ابن مریم. اچھا سنو غور سے، اب میں صرف ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، اچھی طرح یاد رکھ لیجیے. میں نے حوالات کم دیتے لیکن میں آیتیں ضرور پڑھتا تاکہ کیا ہے قرآن کے الفاظ سن لیں. بکواس نہیں کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی نہیں ہانک رہا ہوں.
اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو بلا کے حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے ساتھ اور تمہاری امی جان دونوں مل کے کیا ہیں، دو الہ ہیں؟ ڈائریکٹ کانورسیشن، ادھر عیسیٰ یہ سب کھڑے ہوں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو کھڑا کرے گا اور سوال ڈائریکٹ کرے گا سب کے سامنے، پوچھے گا انت قلت للناس، کیا آپ نے لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی، مجھے بنا لو، و امی الہین، اور میری اماں کو بھی بنا لو، دو خدا ساتھ میں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ تو عیسیٰ جواب دیں، قال، اے اللہ سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھ پر کیسے یہ بات بن سکتی ہے کہ میں بے حق کے کوئی بات کر سکوں، بلا دلیل کے کوئی بات کر سکوں، میں کیسے اسے بول سکتا ہوں؟ میں نے کبھی نہیں بولا ہرگز، ان اقول ما لیس لی بحق۔ اچھا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اے اللہ اگر ولو بالفرض میں نے کہا ہوتا، تو جانتا ہے نا، کیوں مجھ سے پوچھتا ہے؟ کیسی صفائی پیش کر رہے ہیں دیکھیے، اگر میں ولو بالفرض کسی سے ایسا کہا ہوتا تو اے اللہ تو جانتا ہے نا، فقد علمتہ، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ کو معلوم ہے میں نے کبھی نہیں کہا یہ، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے اللہ تیرے دل میں، تیرے نفس میں جو کچھ ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ تو جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو تمام غیب کا علم رکھنے والا ہے، میں کیسے ایسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر اپنی عاجزی پہ کیسے آ گئے دیکھیے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اے اللہ جب تک بھی میں رہا زندگی میں دنیا کے اندر، اس وقت تک تو یہی حکم دیتا رہا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں جب تک زندہ رہا ان لوگوں کے درمیان تب تک میں خود گواہ دیکھتا رہا، کہیں شرک میں نہ پڑ جائیں یہ لوگ، میں توحید کی دعوت دیتا رہا۔ فلما توفیتنی، اے اللہ جب تو مجھے بلا لیا اوپر، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، اس کے بعد تو دیکھتا رہا، تو نگران رہا، مجھے کوئی احوال نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا تھا زمین میں۔ صاف ڈکلیریشن، زندہ ہونے کے باوجود بھی آسمان میں ہے تو صاف کہہ دیا، اے اللہ مجھے معلوم نہ نیچے زمین میں کیا ہو رہا تھا، جب تک زندہ رہا میں جانتا ہوں کیا ہوا، جب تو مجھے بلا لیا کنت انت الرقیب علیہم، تو دیکھتا رہا یہ بدبختوں نے کیسے دین کو بگاڑا بعد میں آگے چل کے، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر تو نگران ہے، اے اللہ میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ صاف ڈکلیریشن۔ اب آخر نبی ہوتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی امت سے، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہاں ہمارے نبی نے ہم سے ایسی محبت کی ہے، ہم بدبخت ہیں، غدار ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتے، ورنہ تو نبی تو اپنی ماؤں سے زیادہ محبت کی ہے ہم سے، راتوں کو رو رو کے ہماری معافیاں مانگی ہیں، ہر سال ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں کہ جو بھی امت کی طرف سے نہیں ہوگا اے اللہ میں ان کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ قربان جائیے، ایسے رحیم ایسے کریم کو ہم بھول چکے ہیں، ہم سے زیادہ نافرمان کون ہوگا، ناشکرہ کون ہوگا؟ تو نبی ہوتا ہے، اتنا بڑا شرک دیکھنے کے باوجود بھی نبی کی نبوت اور نبی کی رحمت باقی ہے۔ تو عیسیٰ نے کہا کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم، اے اللہ جو بھی کی میری امت کی، تو رب ہے،
یہ بندے ہیں، تو چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تیری جلال، تیری قدرت، تیرا اختیار باقی ہے۔ میری امت کا میں سوال کرتا ہوں، بس چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے، کیونکہ کی اتنی بڑی غلطی۔ یہی وہ آیت تھی جس کو ہر وقت اللہ کے رسول پڑھ پڑھ کے پوری رات روتے رہے۔ اللہ پر اتنا رحم آیا کہ جبرائیل کو بھیج کے پوچھا کہ حبیب کیوں رو رہے؟ حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کیوں رو رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ عیسیٰ کو جب امت کے بارے میں اختیار دیا گیا، پوچھا گیا، تو عیسیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تو رب ہے، یہ بندے ہیں، چاہے تو انہیں عذاب دے، چاہے تو انہیں کیا ہے معاف کر دے، لیکن میں یہ کام اپنی امت کو نہیں کر سکتا۔ میں میری امت کو اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں چاہے تو اے اللہ میری امت کو عذاب دے؟ میں تو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ یہ نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ نبی رحمت ہیں، یہ سید العرب والعجم ہے، یہ سید الانس والجن ہے، یہ احمد مصطفیٰ ہیں، محمد مجتبیٰ ہیں، سرور دو عالم ہیں، سرور کائنات ہیں، جس کو ہم بدبختوں نے نہیں پہچانا۔ ہم نے غداری کی ہے، ہم یہ رسول کی محبت دلوں میں ٹچ بھی نہیں کر سکے، جس رسول نے راتوں کو رو رو کے ہماری معافی مانگی۔ ہم نے ان کی سنتوں کو گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہوئے کبھی دل کے اندر درد نہیں اٹھا۔ ان کی حرام کردہ، ان کی پابند کیے ہوئے احکامات کو پامال کرتے ہوئے ہمارے اندر کبھی درد نہیں اٹھا۔ کس منہ سے ہم حشر کے میدان میں حوض کوثر پہ ملاقات کر سکیں گے؟ کبھی سوچیں ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا اللہ کے رسول۔ پوری زندگی میں ایک لمحہ اپنے آرام کے لیے کیا؟ ایک لمحہ، ایک لمحہ بھی نہیں کیا۔ فکر تھی تو پوری زندگی اپنی امت کی تھی، اور قبر سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی فکر ہوگی تو امت کی ہوگی۔ ایسے رسول کو ہم کھو بیٹھے، ہم بھلا بیٹھے۔ کسی ایک سال میں جشن میلاد النبی منا لینے سے کیا بات ختم ہو جاتی؟ سال میں ایک مرتبہ کیا ہے ڈانس باجا کر لو ان کے نام سے، یا بریانی کھا لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول کی محبت تو امت بھول چکی ہے۔ اگر بتانا ہے تو اعمال سے بتاؤ تمہیں کتنی محبت ہے، اخلاق سے بتاؤ، لباس سے بتاؤ، عادات سے بتاؤ، اطوار سے بتاؤ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ ایک ایک سنت کو پکڑو۔ نہیں، ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ جبرائیل آئے، 3 مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں روتے ہو؟ 3 مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے ہی کہا کہ میں کیسے کہہ دوں کہ میری امت کو چاہو تو عذاب دے دو۔ تو پھر آخری سحری کے وقت جب آئے جبرائیل تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بات اللہ مانتا ہے، آپ کی وہ امت پوری امت کے مقابلے میں جنت میں آدھی ہوگی، بس بھی کیجئے اب رونا، آپ کو راضی کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اے اللہ کے رسول ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تب کہیں جا کے اللہ کے رسول خاموش رہے. وعدہ لیا میری امت کو ہلاک نہ کرنا ایسے ہی جو پچھلی امتوں کو ہلاک ہوئی، ورنہ تو وہ سب گناہ ہم میں بھی آ چکے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھی. اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے جو آڑے آئے ہوئی ہے کہ اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ اے اللہ عاد و سمود کی طرح پچھلی امتوں کو جو غارت کیا عذاب سے، ایسے میری امت کو غارت نہ کرنا. تو اللہ نے کہا چلو مان لیا میں نے. تو اسی وجہ سے آج اس گناہ کی کیفیت میں بھی جی رہے ہیں، ورنہ تو اللہ ہمیں بھی کبھی نیست و نابود کر چکا ہوتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کو ایک ہی وقت میں نہیں مٹاؤں گا، تو یہ قیامت تک رہے گی امت. تو اسی طرح وعدہ لیا اے اللہ کل قیامت کے دن اگر کوئی توحید والا لا الہ الا اللہ والا آ جائے، خواہ لاکھ گناہ کیوں نہ ہو، اس کو جنت بھیجنا ہے. تو اللہ نے بولا کہ چلو مان لیا، شرک نہیں کرنا ہے، بس شرک نہیں کرنا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بہا مستیقنا بہا، جو اخلاص کے ساتھ اس پہ اڑا رہا، شرک نہیں کیا، یہ سر کسی آگے نہیں جھکایا سوائے اللہ کے، کسی کو نہیں پکارا سوائے اللہ کے، خواہ وہ کچھ بھی کر لے جنت کو جائے گا. ابو ذر نے پوچھا وَإِن زنا، کیا وہ زنا کر لے تو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ وَإِن سرقا، کیا وہ چوری کر لے؟ کہا کہ ہاں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا وَإِن زنا وَإِن سرقا، اللہ کے رسول اگر وہ زنا بھی کر لے چوری بھی کر لے تب بھی؟ کہا کہ ہاں وہ زنا بھی کر لے چوری بھی کر لے تب بھی جائے گا، خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار ہو جائے گا. ایک توحید کو پکڑو. توحید جنت کی چابی ہے. اب چابی آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی چابی صاف نہیں ہوتی، دندانے ہوتے ہیں جس سے دروازہ کھلتا ہے، لاک کھلتا ہے. بغیر دندانے کے کوئی چابی نہیں ہوتی. اسی طرح دندانے ہی تمہارے اعمال ہیں. چابی تو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے دندانے تمہارے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے لاک کھلے گا، اندر جاؤ گے. تو اس میں شرک نہ لانا، بس یہ ایک بات کا وعدہ ہے. تو دعا عبادت، دعا بہت بڑی عظمت، دعا کے ذریعے اللہ قریب ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی عبادت کیسے کہ دوسرے لوگوں کے لیے اللہ جائز کر دے گا؟ تو میرے بھائیو، سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیا ہے 12:15 ہے؟ سوا ہے وہ، ہاں سوا ہے. کیوں بتائے نہیں آپ لوگ؟ کافی وقت ہو چکا ہے. تو پوری میرے مضمون کا خلاصہ یہی ہے، دعا دعا سمجھ کے کرو. یعنی پڑھو مت، مانگنا سیکھو. مانگنے میں اس سائل کو دماغ میں رکھو جو مانگتے وقت مانگنے کی پوری 100% ایکٹنگ کرتا ہے. ہاں، یہ بھیک مانگنے والے جو ہوتے ہیں نا، خاص کر رمضان میں آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے. دیکھو کتنا بھی ہو اس کے پاس، لیکن جب مانگنے پہ آتا ہے نا، پھٹے پرانے کپڑے، جھوٹ موٹ کے آنسو، ساتھ میں چہرہ ذرا گلا خراب کیا ہوا، صاحب کچھ دیو، نہیں دینے والا بخیل بھی نکالو، کہتے بھی دے اللہ. یہی کیفیت اللہ سے کرو، یہی کیفیت اللہ سے کرو. جب مانگنے کھڑے ہو تو پورے بدن کو مانگ بنا لو، پورا سوال بنا لو. ابو بکر کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، مسلمانوں مانگتے وقت رونا نہ آئے تو مانگنے کی، رونے کی ایکٹنگ کر لو، شاید اللہ کو رحم آ جائے. رونا ہی نہیں ہے تو رونے کی کم از کم ایکٹنگ تو کرو.
لگ لپٹ کے مانگو جیسے فقیر مانگتا ہے. ان سے سیکھو کس طرح لگ لپٹ کے مانگتا ہے. بخیل کو بھی پکڑ لیا تو چھوڑتا نہیں انہیں. بخیل بھی 4 گالیاں دیکھو لیکن دیکھو جاتا, اس کے علاوہ چارہ نہیں اسے, جانے چھوڑتا نہیں نا انہیں. آدھے میٹر تک لمبا پھر کو پایا تو کیا کریں گا انہیں. اب لوگ الگ دیکھتے ہیں, ترک لوگ انہیں دیتا نہیں, نام الگ خراب, کیا آتے بھی جانتے بلا گئی مصیبت لے لے جا پہلے ہٹ یہاں سے کہتا. لیکن اللہ کی صفت بالکل الٹی ہے. یہاں مانگتا ہو تو برا ہوتا ہے. پہلے بار مانگا دیں گے, دوسری بار مانگا بادل ناخواستہ دیں گے, تیسری بار مانگا نہیں با نہیں ہے بولیں گے, چوتھے بار مانگا گالی دے کو بولیں گے رے بولا نہیں پہلے نہیں ہے بول کو. لیکن اللہ اس کے بالکل برعکس ہے. پہلے بار مانگو دے گا, دوسرے بار مانگو اور دے گا, تیسرے بار مانگو بہت دے گا, چوتھے بار مانگو اور دے گا, نہ مانگو تو غصہ کرے گا. فرمایا کہ ربکم ادعونی استجب لکم, میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھے پکارو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے دعائیں نہیں کرتے ہمیں ان کو ان قریب اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ کر کے مانگنا, توبہ کرنا, اگر لوگ چھوڑ دیں نا زمین میں 100 فرشتے بن جائیں, اللہ والے ہمیں کرتے نہیں بھائی, اللہ کے رسول بھلے اللہ تعالیٰ وہ قوم کو مٹا ڈالے گا, مٹا کو ایک دوسری قوم کو لے لے گا, انہیں گناہ کر کو پھر معافی مانگی تو اللہ کو برابر. اگر بندے گناہ چھوڑ دیں اور کوئی توبہ نہ کرے نہ مانگے تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ وہ قوم کو مٹا دے گا اور ان کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر توبہ کریں گے. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. اسی لیے جو لوگ مانگتے نہیں ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہیں. اور یہ عادت خاص کر کے ہمارے نوجوانوں میں بہت ہے, نمازیں پڑھتے مانگتے نہیں, دعا نہیں کرنا دعا نہیں کرنا, بولو کیا کرتے اٹھ کو چلے, دعا نہیں کرنا برابر بھائی اجتماعی نہیں کرنا, اکیلے بیٹھ کو تو کرنا نا, پھٹ 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 پہلی سب میں سے اٹھ کو کہتے سوب گھرتے دے جی نے انہیں وہاں بھی جی نے معلوم پہلے سے انہیں دعا نہیں کرتا, انہیں وہاں بھی کی نشانی دعا نہیں کرنا, نہیں دعا کرنا, اجتماعی نہیں کرنا, اس کے خلاف ہیں ہم. لیکن ہمارے بعض نوجوان غلط سمجھ گئے, دعا کرتے نہیں انہوں کبھی بھی, اتنے بڑے اللہ والے انہوں خالی دل کا کنیکشن دستا, دعا کرتا نہیں بندہ. نہیں, دعا کرنا چاہیے, بہت اہم چیز جز ہے دعا, ہر کام میں دعا کرنا چاہیے. تو غرض کہ کیا ہے, یہ باتیں ذہن میں رکھیے میرے بھائیو, دعا میں شرک نہ کرو, دعا مانگو, دعا میں حد سے تجاوز نہ کرو, دعا تسبیح بھی کرو اور مانگو بھی. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے, جب شروع کرو الحمدللہ رب العالمین, پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ درود بھیجو اللہ کے رسول پہ, کوئی بھی درود, خاص کر درود ابراہیم. پھر اس کے بعد سب مانگو جو بھی مانگنا ہے, پھر آخری میں آؤ پھر درود بھیجو, پھر اللہ کی حمد پہ ختم کرو. کیونکہ اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم درود بھیجو گے تو وہ درود میں ضرور ضرور قبول کروں گا. کیونکہ رسول کے حمد میں نہ ہم بھیجتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ رسول پر درود بھیجو گے تو میں قبول کروں گا. اب ہم نے کیا کیا, جس طرح کیا ہے 2 بن کے ٹکڑوں کے درمیان مسکا لگاتے ہیں مزہ بنانے کے لیے, ایسے ہی 2 درودوں کے درمیان اپنی حاجات کو رکھ کے اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں. جب اللہ اوپر کا درود بھی قبول کر لے گا, نیچے کا درود بھی قبول کر لے گا, بیچ کا مسکا کیوں پھینکے گا, نہیں پھینکے گا, وہ بھی قبول کر لے گا. چلو تمہاری ٹوٹی پھوٹی جو بھی باتیں وہ بھی قبول کر لیا. اسلاف یہی کہتے ہیں 2 درود کے درمیان کی دعا زیادہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے, اللہ پہلا درود بھی قبول کرے گا, آخری درود بھی قبول کرے گا. جب دونوں درودوں کے درمیان تم نے کچھ مانگا ہے تو صرف اس کو قبول کر کے وہ کیسے رد کر دے گا, اس وجہ سے وہ بھی قبول کرے گا. تو یہ طریقہ کار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہاں جمع فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.
Oh